کوئی انسان کسی تجزیے کے تحت کسی دعا وغیرہ کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتا ہے جس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے تجزیے سے مجھے فائدہ ملا، لیکن نہ یہ تو سنت ہے اور نہ ہی یہ ثابت چیز ہے، لیکن مجھے اس سے یہ فائدہ ہوا ہے۔ اور ایسا تجزیہ جو قرآن و سنت کے مطابق علماء ہوتے ہیں کرتے ہیں تو اس کو بھی مانا جا سکتا ہے، لیکن نہ سنت ہوتے نہ سب کو عمل کرنا ضروری ہے۔ جیسا سورہ فاتحہ یہ رقیہ ہے، یہ شفا ہے یاد رکھے بیماری سے۔ اور یہ واقعہ ایک صحابی کا بھی آتا ہے کہ انہوں نے ایک انسان کا جو کسی قبیلے کے سردار تھے، ان کو بچھو نے کاٹا تو انہوں نے کیا کیا، یہ علاج کیا تھا، کٹ لگائے اور سورہ فاتحہ پڑھی۔ تو آپ سے پوچھا تمہیں کیسا معلوم سورہ فاتحہ رقیہ ہے؟ لیکن آپ کو یہ کہے کہ کسی کو بچھو نے کاٹا اور اس کو علاج کے طور پہ وہ سورہ فاتحہ پڑھی گئی، اور وہ کہے اور میں سورہ فاتحہ کو 3 بار پڑھتا ہوں، تو میں نے کو لگا پیشنٹ کو فائدہ ہو رہا ہے، میں سورہ فاتحہ کو 5 بار پڑھ رہا ہوں، ایسا لگ رہا ہے پیشنٹ کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، میں سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھ رہا ہوں، یہ لگ رہا ہے، تو یہ اس کا اپنا ذاتی تجزیہ ہے، نہ یہ سنت ہے، نہ وہ دعویٰ کریں گے چونکہ میں نے پڑھا یہ فائدہ ہوا تو یہی طریقہ صحیح ہے۔ لیکن آپ نے جو جنرل پوچھا برکت کے لیے، لوگ کہتے ہیں 100 بار یہ پڑھو، درود شریف 80 بار پڑھو، اگر ثابت نہیں ہے تو نہیں کر سکتے، ورنہ بدعت نہیں، سمجھ رہے آپ؟ لیکن علاج معالجہ کے اندر اس طرح سے اگر کچھ ذکر ہو جس کو ایک علاج کرنے والا جو قرآن حدیث کا ماننے والا تجزیہ کرے، اور تجزیہ کرنے کے بعد وہ یہ نہ سمجھے ایسا کرے تو ہی فائدہ ہوتا، بلکہ ایسا کرنے سے دیکھا گیا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن باقی جگہ جہاں ذکر و اذکار کر کے جہاں بتائے گئے اس کو چھوڑ کر، جیسا کہ درود صبح 10 وقت اور شام میں 10 وقت پڑھنے کی فضیلت آتی ہے، آپ 10 سے زیادہ پڑھو گے الگ بات ہے، لیکن آپ یہ نہیں بول سکتے 20 بار پڑھنے کا اتنا ہے، 30 بار پڑھنے کا اتنا ہے، 40 بار پڑھنے کا اتنا ہے، کیونکہ یہ سب ثابت نہیں یاد رکھتے۔ تو اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کہ جو ثابت شدہ ہے وہی کیجیے، آپ ثابت ہو الفاظ بھی اور ثابت ہو اس کی تعداد بھی، اور اگر تعداد ثابت نہیں تو پھر آپ جتنے بار پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دعائیں کی شفا کے لیے اس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بس مختصر رکھوں گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جاتے تو اس کے جسم پر ہاتھ رکھتے اور یہ دعا پڑھتے اس کی شفا کے لیے، دعا یوں اللہم رب الناس اذهب الباس اشفی انت شافی، کہ اے اللہ انسانوں کو پالنے والے، انسانوں کے رب، اس سے تکلیف دور فرما، اس سے تکلیف دور فرما، اشفی انت شافی، اس کو شفا دے، تو شفا دینے والا ہے، لا شفا الا شفاء، تیرے علاوہ کوئی اور شفا دینے والا نہیں ہے، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے کہ جو بیماری کو بالکل نہ چھوڑے۔ یہ دعا کرتے اس بیمار کے لیے، جب آپ جاتے اس کو پڑھتے اور یہ دعا کرتے کہ مریض پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا کرتے اللہم رب الناس اذهب الباس، اے اللہ جو انسانوں کا رب ہے اس سے اس کی بیماری کو دور کر، اور یقیناً جو آپ فرماتے آگے اشفی انت شافی، تو شفا دینے والا، تیرے شفا دینے والا کوئی نہیں ہے، لا شفاءک الا شفاءک، تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دیتا، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے اس کو کہ اس کی بیماری کو بالکل نہ چھوڑے۔ تو ہم بھی جب مریض کے پاس جائیں، کوئی گھر میں مریض ہو جائے، یہ دعا اس کے جسم پر ہاتھ رکھ کے پڑھیے، دیکھے شفا ملیں گی، ساتھ میں علاج بھی بہرحال کراتے رہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درد کی شکایت کی، کہا اللہ کے رسول مجھے تکلیف ہو رہی ہے، کسی کا اعضاء میں درد کی شکایت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا، اس کی درد کی شکایت سنی، تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنے اس اعضاء پر جہاں تکلیف ہے اپنا سیدھا ہاتھ رکھ اور 3 بار بسم اللہ پڑھ۔ پیٹ دکھ رہا ہے، پیر دکھ رہا ہے، اچانک سر میں درد شروع ہوا، پتہ نہیں لوگ کیا کیا کرواتے ہیں، سنت سے یہ ہے کہ ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کہا کہ 7 مرتبہ پھر یہ پڑھ، 3 بار ہاتھ رکھ کے کہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کے نام سے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھ، اور آپ نے فرمایا اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ، کہ میں اللہ کی بڑائی اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں، من شر ما اجد و حاضر، اس چیز سے جو میں محسوس کر رہا ہوں یا جس کا مجھے اندیشہ ہو رہا ہے۔ تو 3 بار پہلے بسم اللہ کہے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کو جو ہے شفا دیتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کیا، دم کیا ایک دعا پڑھ کر۔ جبرائیل علیہ السلام نے کیا دعا پڑھی تھی؟ حدیث میں لفظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنا، کہا بسم اللہ ارقیک، کہ میں اللہ کے حکم سے تجھ پہ جو ہے دم کرتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ پر یہ دعا پڑھ کر دم کی، بسم اللہ ارقیک، کہ اللہ کے نام سے میں تجھے دم کرتا ہوں، من کل دائن یوزیک، ہر اس بیماری سے جو تجھے نقصان دہ ہے، من شر کل نفس، اور ہر نفس کے شر سے اللہ تجھے محفوظ رکھے، وعین حاسد، اور ہر نظر لگانے والے کی نظر بد سے تیری حفاظت کرے، اللہ یشفیک، اللہ تیری جو ہے تجھے شفا دے، بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے حکم سے تجھ کو جو ہے دم کرتا ہوں۔ یہ دعا جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کی۔ اسی طرح معوذتین آپ پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح سورہ جو ہے فاتحہ پڑھ کر ہم دم کر سکتے ہیں، یہ تمام کے بڑے فضائل آتے ہیں، یاد رکھیں۔
ہم نے یہ تمام چیزیں بہرحال آج چھوڑ دی ہیں، اور ایسی تمام وہ دعائیں جو قرآن سے اور سنت نبوی سے ثابت ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے تو 2-4 نمونے کے طور پہ رکھی، یہ اگر پڑھ کر ہم کریں گے تو آپ دیکھیے جہاں دوا سے بھی علاج کا کچھ حصہ ہو رہا ہے، وہیں یہ دعائیں بہت حد تک نفسیاتی طور سے ہمیں جو مرض سے دور کر دیں گی، یا کم از کم بیماری ختم نہ بھی ہو تو ہم ایک مضبوط ایک مومن بنے رہیں گے، ہم آہو بکا نہیں کریں گے، تقدیر کو کوسیں گے نہیں، اللہ کو برا بھلا نہیں کہیں گے، اللہ سے بدگمانی نہیں کریں گے کہ ہم ہی بیمار ہونا تھا کہ اللہ ہمارا ہی گھر ملا تھا کیا، معیش ملا تھا کیا۔ کم از کم یہ تسلی رہیں گی انسان کو، نفسیاتی وہ مضبوط اور قوی رہیں گا، چاہے جسمانی اعتبار سے کتنا لاغر اور بیمار ہو چکا ہو۔ تو یہ دعائیں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اسی کوئی انسان کسی تجزیے کے تحت کسی دعا وغیرہ کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتا ہے جس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے تجزیے سے مجھے فائدہ ملا، لیکن نہ یہ تو سنت ہے اور نہ ہی یہ ثابت چیز ہے، لیکن مجھے اس سے یہ فائدہ ہوا ہے۔ اور ایسا تجزیہ جو قرآن و سنت کے مطابق علماء ہوتے ہیں کرتے ہیں تو اس کو بھی مانا جا سکتا ہے، لیکن نہ سنت ہوتے نہ سب کو عمل کرنا ضروری ہے۔ جیسا سورہ فاتحہ یہ رقیہ ہے، یہ شفا ہے یاد رکھے بیماری سے۔ اور یہ واقعہ ایک صحابی کا بھی آتا ہے کہ انہوں نے ایک انسان کا جو کسی قبیلے کے سردار تھے، ان کو بچھو نے کاٹا تو انہوں نے کیا کیا، یہ علاج کیا تھا، کٹ لگائے اور سورہ فاتحہ پڑھی۔ تو آپ سے پوچھا تمہیں کیسا معلوم سورہ فاتحہ رقیہ ہے؟ لیکن آپ کو یہ کہے کہ کسی کو بچھو نے کاٹا اور اس کو علاج کے طور پہ وہ سورہ فاتحہ پڑھی گئی، اور وہ کہ اور میں سورہ فاتحہ کو 3 بار پڑھتا ہوں، تو میں نے کو لگا پیشنٹ کو فائدہ ہو رہا ہے، میں سورہ فاتحہ کو 5 بار پڑھ رہا ہوں، ایسا لگ رہا ہے پیشنٹ کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، میں سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھ رہا ہوں، یہ لگ رہا ہے، تو یہ اس کا اپنا ذاتی تجزیہ ہے، نہ یہ سنت ہے نہ وہ دعویٰ کریں گے چونکہ میں نے پڑھا یہ فائدہ ہوا تو یہی طریقہ صحیح ہے۔ لیکن آپ نے جو جنرل پوچھا برکت کے لیے، لوگ کہتے ہیں 100 بار یہ پڑھو، درود شریف 80 بار پڑھو، اگر ثابت نہیں ہے تو نہیں کر سکتے، ورنہ بدعت نہیں، سمجھ رہے آپ؟ لیکن علاج معالجہ کے اندر اس طرح سے اگر کچھ ذکر ہو جس کو ایک علاج کرنے والا جو قرآن حدیث کا ماننے والا تجزیہ کرے، اور تجزیہ کرنے کے بعد وہ یہ نہ سمجھے ایسا کرے تو ہی فائدہ ہوتا، بلکہ ایسا کرنے سے دیکھا گیا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن باقی جگہ جہاں ذکر و اذکار کر کے جہاں بتائے گئے اس کو چھوڑ کر، جیسا کہ درود صبح 10 وقت اور شام میں 10 وقت پڑھنے کی فضیلت آتی ہے، آپ 10 سے زیادہ پڑھو تو الگ بات ہے، لیکن آپ یہ نہیں بول سکتے 20 بار پڑھنے کا اتنا ہے، 30 بار پڑھنے کا اتنا ہے، 40 بار پڑھنے کا اتنا ہے، کیونکہ یہ سب ثابت نہیں یاد رکھتے۔ تو اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کہ جو ثابت شدہ ہے یہ کیجیے، آپ ثابت ہو الفاظ بھی اور ثابت ہو اس کی تعداد بھی، اور اگر تعداد ثابت نہیں تو پھر آپ جتنے بار پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ویسے کئی فوائد ہیں، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ فوائد کس طرح سے حاصل کیے جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ بخاری کی روایت ہے، صحابہ ایک جگہ گئے، ایک بستی میں پڑاؤ ڈالا، ان سے اجازت مانگی کچھ کھانے پینے کے دو، یہ زمانہ وہ نہیں تھا ہوٹلیں وغیرہ تھی، رہنے کی جگہ تھی، بستی والوں نے کہتے چلو نکلو یہاں سے، باہر کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہوا ایک لونڈی بھاگتی ہوئی آئی، کہا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا کوئی ہے تم میں جو علاج کرے؟ ایک صحابی نے کہا میں علاج کروں گا، دوسروں نے کہا نہیں تم علاج کرنے نہیں جاؤں گے اس کا، اس لیے کہ انہوں نے ہم کو رہنے نہیں دیا، انہوں نے کہا پھر میں چلا جاتا ہوں۔ وہ گئے، جانے کے بعد انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، دم کی، لیکن روایت میں آتا سورہ فاتحہ پڑھی، دم کیا، پھر آپ نے کٹس لگائے جہاں بچھو نے کاٹا تھا، اور اس زمانے میں منہ سے کھینچنے کا طریقہ تھا، کھینچ کر خون کو نکالا، لیکن یہ سب نہیں کر سکتے، یہ ٹیکنیکس ہوتی یاد رکھیے، یہ ہر عام آدمی نہیں کر سکتا۔ اپنا علاج کرانا چاہتے ہیں، کیا ان بیماریوں میں اتنی کثیر تعداد میں جو ہے یہ بڑھ گئی کہ ایک زمانہ تھا ایسی بیماریاں پائی بھی نہ جاتی تھی، نہ دیکھی جاتی تھی، اور آج بیماریوں میں ہم دیکھتے اضافہ ہوتا چلا ہے، تو کیا اس کے پیچھے وجوہات ہیں؟ اور اگر ایسی بیماریاں اگر ہمیں ہوتی ہیں تو ہم اس کے لیے کیا کریں؟ بالخصوص نفسیاتی بیماریاں اور روحانی بیماریاں، یاد رکھیں جہاں تک سائیکولوجیکل ڈیزیز ہے، نفسیاتی بیماریاں ہیں، تو آج کی جدید سائنس کے جو بھی علوم اور جو بھی شعبے ہیں وہ تمام اس کو قبول کرتے ہیں، چاہے ایلوپیتھ کا شعبہ ہو، ہومیوپیتھ کا شعبہ ہو، یا جو آیوروید کا شعبہ ہو، یا سدھا ہو، یا اس کے علاوہ جو بھی میڈیسن، وہ کہتے ہیں کہ ہاں ذہنی طور سے ایک انسان بیمار ہوتا ہے، لیکن ایک شعبہ اور باقی ہے جس کے تعلق سے ہر طب یا ہر اس کا فن یا ہر شعبہ قبول تو نہیں کرتا ہے، وہ روحانی شعبہ بھی ہے۔ انشاءاللہ میں جہاں نفسیاتی وہیں روحانی تعلق سے بھی رکھوں گا۔ یہ شعبے کو بہت کم لوگ قبول کرتے ہیں، یا عموماً جو آج کی جدید میڈیسن ہے اس شعبے کو قبول نہیں کرتی، بالخصوص ایلوپیتھ کا جو شعبہ ہے وہ کہتا ہے روح وہ کوئی چیز نہیں ہے، انسان کا جسم ہے، اس میں ایک جان ہے، بس وہ مر جائیں گا اور کھپ جائیں گا، جان ختم ہوگی تو جسم خود بخود گل سڑ جاتا ہے۔ لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ انسان کا ایک جسم ہے، اس میں ایک جان ہے اور اس میں ایک روح ہے، یہ تینوں بنیاد ہیں، اور روح اصل ہے، اگر یہ نکل جائے تو پھر جسم اور جان بیکار ہو جاتی ہے۔ کچھ شعبے سائنس کے اس کو قبول کرتے ہیں، جیسے ہومیوپیتھ کا شعبہ ہے وہ قبول کرتا ہے کہ روح ایک چیز ہے اور روح کی بیماری سے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے۔ بہرحال میں اس تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کہ کون سے شعبے قبول کرتے اور کون سے نہیں، لیکن انشاءاللہ عزیز شریعت چونکہ اس چیز کو قبول کرتی ہے کہ انسان جو بیمار ہوتا ہے نفسیاتی طور سے، روحانی طور سے، تو لہذا اس کے تعلق سے اس کے علاج کیسے ہو، وہ بیماریوں کا حل کیسے نکالا جائے، کتاب و سنت اس معاملے میں کیا کہتی ہے، کس حد تک جو ہے مداخلت ہے کتاب و سنت کی، کس حد تک طب اور جو ہے دوائیں اور جڑی بوٹیوں کا اس سے مداخلت ہے، انشاءاللہ عزیز میں آج اس کی تفصیلات مختصر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔
ہم دیکھتے ہیں جب لوگ بیمار ہوتے ہیں وہ علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عموماً علاج کرنے کے لیے جو ایک واحد طریقہ اپنایا جاتا ہے وہ یہ ہے، وہ صرف یہ ہے کہ دواخانوں میں جایا جائے، کلینکس یا ہاسپٹلس میں جایا جائے، اور مختلف قسم کے الگ الگ جو اس کے امراض ہے اس کے اندر ٹیسٹ اور شعبوں میں جایا جائے اور اپنے ایکس رے اور یہ سب کیا جائے، اور اس کے بدلے میں جو دوائیں ڈاکٹر لکھتا ہے وہ کی جائے۔ ہم نے لیکن ایک اہم شعبہ بھول گئے کہ اگر کوئی مومن بیمار ہوتا ہے تو سب سے پہلے جس چیز کی طرف وہ دوڑتا اور رجوع کرتا ہے وہ اس کا دین اور اس کی شریعت ہے، اور اس کا دین اور اس کی شریعت اس معاملے میں اس کی کیا رہنمائی کرتا ہے یہ سب سے اول ہے۔ اس کے بعد یقیناً وہ طب کی طرف بھی بھاگتا ہے، میڈیسن بھی لیتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو اصل چیز تھی ہم وہ بھول گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوئے، صحابہ بھی بیمار ہوئے، آپ نے کیا طریقہ اپنایا؟ کیا یوں کہا بس سیدھے بھاگو اور دواخانوں میں چلے جاؤ؟ اس سے پہلے کچھ کیا آپ نے اور ساتھ میں دوائیں بھی لی۔ تو یہاں دونوں چیزوں کو ہم لے کر چلیں گے۔ میں کسی ایک چیز کا نفی اور ایک چیز کا اس بات کرنے کے لیے بھی نہیں ہوں، یا کسی کو رد کرنے اور کسی کو ثابت کرنے یا کھڑا نہیں ہوں، بلکہ ہم دونوں ہی چیزیں استعمال کریں گے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے۔ تفصیلات انشاءاللہ جس میں آگے رکھوں گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں بیماریوں کی جو وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے انسان جب بیمار ہوتا ہے تو بیماریوں کی جو وجوہات ہوتی ہے ان سے وہ بچتا نہیں، ان سے اپنی حفاظت نہیں کرتا۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے بیماری لگنے کی، کہ انسان اپنی حفاظت نہیں کرتا اس مسئلے میں، یا اس معاملے میں احتیاط نہیں کرتا، یا اس چیز کی طرف دھیان نہیں دیتا کہ میں اپنے صحت کی پہلے سے احتیاط کروں۔ اور یہ بات بڑی مشہور ہے کہ علاج سے بہتر احتیاط ہے، پریونشن از بیٹر دین کیور، علاج سے بہتر احتیاط ہے۔ تو سب سے پہلے ایک مومن احتیاط کرے۔ اگر اس کے بعد بھی لیکن وہ بیمار ہو جاتا ہے تو کبھی بھی شریعت سے غفلت نہ کرے، یاد رکھیے شریعت سے غفلت مت کیجیے۔ یہ نہ سوچے کہ شریعت نے اس معاملے میں کوئی رہنمائی نہیں کی، اب بس جو ہوتا ہے چلنے دو، دواخانوں میں جاتے رہو، اور لمبی لمبی قطاریں لگ رہی اور ہزاروں اور لاکھوں روپیہ ہمارا اس معاملے میں برباد ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تشفی بخش، اطمینان بخش ہمارے علاج نہیں ہوتے، نہ ہم ذہنی طور سے مطمئن ہوتے نہ جسمانی طور سے مطمئن ہوتے ہیں۔ تو ایک انسان اگر پہلے تو حفاظت کرے، حفاظت نہ ہو سکے اور بیماری میں پڑ جائے، بیماری ہو جائے، تو پھر سب سے پہلے شریعت کی طرف وہ دوڑے۔ احتیاط کے اندر بھی پہلے شریعت کو مقدم جانے، اور بیمار ہو بھی جائے تو شریعت کو اس معاملے میں بھی وہ مقدم جانے۔ لیکن آج کی جدیدیت نے، یہ ماڈرنزم نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ نزدیک دنیا سب کچھ ہے، وہ دین اور شریعت کا کسی معاملے میں عمل دخل رکھتے ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بس دنیا سب کچھ ہے، بس اسی میں جنت ہے اور یہی آپ کے لیے دوزخ ہے، بس آگے مرنے کے بعد کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور مادہ پرستی میں وہ لگ گئے۔ اور اس طرح سے انہوں نے کیا کیا، پورا بیلنس بگاڑ دیا، زندگی کا ایک جو توازن تھا، بیلنس تھا، پورا ڈس بیلنس کر دیا، بگاڑ دیا۔ اور اسی طریقے زندگی کے ہم بھی شکار ہوئے۔ ایک مومن بھی اسی طریقے زندگی پر چل پڑا اور وہ بھی اس بیماریوں میں ملوث اور اس کا جو ہے شکار بن گیا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کو اپنائیں۔ اور جب ہم نے یہ زندگی کا بیلنس کھو دیا، ایک توازن جو ہونا چاہیے کہ جہاں میں صحت کا خیال رکھتا ہوں، ذکر و اذکار کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد بیمار ہو جاؤں تو بیماری کا علاج کرواتا ہوں جیسے کتاب و سنت نے بیان کیا، ہم نے جب یہ چھوڑ دیا اور بیلنس بگڑ گیا، اس کا توازن بگڑ گیا، تو ہم نے دیکھا ہم میں ایسی ایسی نفسیاتی بیماریاں داخل ہو گئی کہ جو پہلے جس کا تصور بھی نہیں تھا۔ مثال کے طور پر بے چینی اور بے اطمینانی۔ آج ہر دوسرا شخص بے چین اور بے اطمینان ہے، اپنی تجارت سے بے چین بے اطمینان، اپنی اولاد سے بے چین بے اطمینان، اپنے معاشرے ماحول سے بے چین بے اطمینان۔ ہر عورت، ہر مرد، ہر بچہ اور ہر بوڑھا اس میں جو شامل ہے، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمریں کیا ہے، جو ابھی تو جس نے زندگی دیکھی نہیں ہے وہ تک اپنی زندگیوں سے پریشان ہے اور بے چین ہے۔ حتیٰ کہ واقعات ہمارے شہر میں اور اس ملک اور دنیا میں کوئی نئے نہیں ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمریں جو ہے 4، 5، 10 اور 15 سال، یا جو ابھی 10th بھی پاس نہیں ہوئے، اور وہ خودکشیاں کر رہے ہیں بے چینی اور بے اطمینانی کی وجہ زندگی کی۔ یہ واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے خودکشیاں کر رہے ہیں جن کی عمر مشکل سے 9 یا 10 سال، جو کہ ابھی 8ویں میں بھی نہیں پہنچے، ہائی اسکول میں بھی نہیں پہنچے، ابھی مڈل اسکول میں ہے، وہ لوور اسکول سے نکلے اور مڈل اسکول میں پہنچے اور خودکشی کر رہے ہیں۔ مطلب بچے بھی بے اطمینان ہیں، بوڑھے بھی بے اطمینان ہیں، مرد بھی بے اطمینان ہیں، عورتیں بے اطمینان ہیں۔ نفسیاتی طور سے ہم نے اپنے آپ کو ڈس بیلنس کر لیا، اس کا نتیجہ یہ نکل رہا، خودکشیاں عام ہو رہی ہے، کیونکہ ذہنی سکون جب انسان کھو دیتا ہے ایک ہی راستہ اس کے لیے حل ہوتا ہے، خودکشی کر لو، مر جاؤ۔ تو بچے تو خودکشی کر رہے، بے اطمینان ہے وہ ذہنی طور سے، فکریں ہمارے پیچھے لگی ہے، لاحق ہو چکی ہے، اور کئی جسمانی بیماریاں اور کئی شک اور شبے کی بیماریوں میں ہم سب ملوث ہو چکے ہیں کہ فکروں کا یہ حال ہے، ٹینشن کا یہ حال ہے، بیماریوں کا یہ حال ہے کہ بس ہر شخص، ایسا میں سمجھتا ہوں اللہ ماشاءاللہ کوئی مستثنا ہو، ہر شخص دوائیں اور گولیاں کھا رہا ہے اپنے نفس کے لیے۔ کوئی ذہن کو اطمینان کے لیے کھا رہا ہے، کوئی جسم کے اطمینان کے لیے کھا رہا ہے، کوئی لیکن بچے بھی نہیں، اس لیے کہ ہم نے زندگی کا جو بیلنس تھا، جو توازن تھا، کھو دیا ہم نے، وہ جو شریعت نے ہمیں دیا تھا، اور ہم کو لگا یہ جدیدیت کے پیچھے دوڑنا، یہ مادہ پرستی کے پیچھے دوڑنا یہی سب کچھ ہے، اور اگر بیمار ہو بھی جائے تو دین اور شریعت نے اس معاملے میں کوئی رہنمائی، کوئی گائیڈنس، کوئی ہم کو راستہ نہیں بتایا، لہٰذا اس کو چھوڑ کر بس دواخانوں میں قطار در قطاریں لگاؤ،
اور بس بیٹھے رہو انتظار کرو، یا پھر ایسے لوگوں کے پاس جاؤ جو غیر شرعی طریقے سے آپ کا علاج کریں، جن کو عاملین کے نام سے بڑے اپنے آپ انہوں نے مشہور کر لیا اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت سے علاج کرتے ہیں۔ تو زندگی میں توازن ضروری ہے، بیلنس لائف ضروری ہے ایک انسان کی، کہ جہاں وہ اپنے آپ کو جسمانی طور سے تیار کرے، وہیں وہ جو ہے دین و شریعت پہ عمل کر کے روحانی طور سے بھی اپنے آپ کو جو ہے مضبوط کرے۔ اور یاد رکھیے جب انسان کی نفسیات اور روح کمزور ہو جاتی ہے تو پھر جسم خود بخود کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، اب ہم دیکھتے ہیں ہم نے صرف ایک طرف دوڑ لگا دی، جب بھی ہم بیمار ہوتے ہیں ایک طرف ہماری دوڑ ہے ہاسپٹل جاؤ دواخانے جاؤ، ہم نے وہ دوسرا پہلو شریعت کا مکمل جو ہے فراموش کر دیا۔ وہ پہلو کیا تھا کہ جب بیمار ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی اعمال ثابت تھے۔ آپ خود جب بیمار ہوتے، بخار میں جو ہے آپ کو بخار ہو جاتا اور آپ بخار میں مبتلا ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس دم کرتے، وہ آپ دوا بھی کھاتے، لیکن یہ جو حصہ ہے پڑھنے پڑھانے کا معوذتین کا یہ فراموش کر دیا ہم نے، صرف ایک حصہ پکڑ لیا، کون سا؟ دوا کھاتے رہو، یہ دوا نہیں تو وہ دوا، وہ دوا نہیں تو وہ دوا، وہ دوا نہیں تو وہ دوا، اور وہ دوا اور وہ دوا، بالکل ایک حصہ ہم نے لے لیا اور بقیہ ایک فراموش کر دیا، جس کا نتیجہ یہ کہ ہمیں سکون اور اطمینان نہیں یاد رکھا۔ اسی طرح جیسا میں نے کہا جب نفس کمزور ہو جاتی ہے، روحانی طور سے انسان کمزور ہو جاتا ہے، اور روح کی غذا کیا ہے معلوم آپ؟ روح کی غذا اللہ کا قرب ہے، اللہ سے نزدیکی یاد رکھیں۔ روح کی غذا کیا ہے؟ جیسے جسم کی غذا ہے کھانا پینا اور جو ہے اسی طرح جسم کو جو ہے تیل لگا کر جلد کو اچھا رکھنا، اسی طرح اور تمام وہ چیزیں کرنا کہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، جس سے وہ جو ہے مضبوط ہوتا ہے۔ تو روح کی غذا اللہ کا قرب ہے، اللہ کا قرب ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں جو ہے لوگوں کے دل اطمینان پاتے ہیں، اور یہ اطمینان سے مراد روحانی اور نفسیاتی اطمینان ہے۔ وہ جسمانی طور سے ایک انسان کے اوپر سے آسمان سے جو ہے بموں کی بارش ہو رہی ہے، لیکن جب اس کا دل اللہ کی کتاب سے جڑا ہے تو تطمئن القلوب، اس کے حالات ہو سکتا ہے جسمانی برے ہو لیکن اس کا دل مطمئن رہے گا اس حالات میں بھی، اور اللہ کا شکر حمد و ثنا تعریف بڑائی اور صبر کرتا رہے گا اس میں بھی، پاگل پنے سے بھاگیں گا، چیخیں گا، چلائیں گا اور غیر شرعی حرکتیں نہیں کریں گا۔ تو یہ اطمینان روحانی اور نفسانی اطمینان اللہ کی کتاب میں اللہ نے رکھا یاد رکھا۔ تو یہ حصہ ہم نے مکمل آج فراموش کر دیا۔ اور اگر کوئی شخص آ کر کہتا ہے بھائی اللہ کی کتاب پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ ناس پڑھو، تو لوگ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کون دقیانوس آ گیا، یہ پتہ نہیں کس زمانے کا آدمی اٹھ کر آ گیا۔ کیا آج جدید دور میں بھی آپ سوچتے ہیں کہ یہ سب چیزیں اثر رکھتی ہیں ہم پر؟ یہ آج کے دور میں نہیں، یہ قیامت تک اثر رکھنے والی ہے۔ اس لیے کہ کلمات انسان پر اثر کرتے ہیں، معلوم آپ کلمات انسان پر نفسیاتی طور سے اثر کرتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں میں آپ، ایک انسان بڑا حشاش اور بشاش، خوش ایک دم بالکل ایک دم فریش ہو کر گھر سے باہر نکلا، اور ایک چھوٹا سا بچہ آیا اور اس کو گالی دے دی۔ اچانک جو شخص خوش تھا، چہرہ اور لباس بہترین تھا، آپ دیکھیں گے اس کے چہرے میں تغیر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں وہ خوشی سے جا رہا تھا وہیں چہرہ غمگین ہو جاتا ہے، غصہ اس پہ طاری ہو جاتا ہے، شکل لال ہو جاتی ہے، اور وہ آپ دیکھیں کبھی کبھی پاگلوں کی طرح ان کے پیچھے بچوں کے پیچھے دوڑتا ہے ان کو سزا اور مارنے کے لیے۔ کلمات کا اثر ہوتا ہے، اس نے گالی دی، اس کے ذہن پر نفس پر اثر ہوا اس کا۔ اسی طرح یاد رکھیے اللہ کا کلام بھی کلمات ہے، اثر رکھتا ہے انسان پر۔ یہ نفسیاتی طور سے آپ کو مضبوط بنا دیتا ہے تاکہ آپ جسمانی بیماریوں سے مضبوطی سے لڑ سکیں۔ ایک انسان ہے جو پہلے جسمانی طور سے بیمار ہے اور نفس بھی اس کی ٹوٹ جائے تو پھر اب یہ انسان تو بہت جلدی جو ہے جس کو کہیں گے جو ہے ناشکری کرنا شروع کر دیں گا اور امید سے خالی ہو جائیں گے، نا امید ہو جائیں گے۔ لیکن وہیں اگر اس کے پاس اللہ کا کلام ہے وہ پڑھتا ہے تو یہاں اس کا نفسیاتی طور سے مضبوط ہے، روحانی طور سے جمع ہوا ہے، تو انشاءاللہ جسمانی بیماریوں سے لڑنے میں اس کو مدد ملتی ہے۔ یاد رکھیں، تو ہم سمجھتے ہیں اگر کوئی شخص اس دور میں یہ کہے کہ بھائی فلاں بیماریوں کے علاج اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت، پھر جو ہے آپ جدید سائنس سے بھی کیجئے، تو لوگ کہتے پتہ نہیں کہاں سے یہ اٹھ کر آگے جناب اور آ کر ہمیں یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے بہت سی بار یوں ہوتا ہے کچھ چیزوں کو ہم سمجھ نہیں پاتے تو ہم سمجھتے چونکہ ہم نہیں سمجھ رہے وہ چیز غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے کچھ چیزوں کو جب ہم نہیں سمجھ پاتے تو ہم کیا سمجھتے چیز غلط ہے، یاد رکھیے یہ درست نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا شیوہ اور شعار اور طریقہ ہے جن لوگوں کو وہ چیز جو چاہتے حاصل نہ ہو تو اس کو پھر وہ غلط بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مجھے چیز سمجھ میں نہ آئے تو میں کہوں یہ چیز غلط ہوگی، مجھے کوئی چیز دکھ رہی نہیں تو میں سمجھوں گا۔ مثال کے طور پر اگر میں نے کسی انسان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا میں سمجھتا ہوں نمازی ہوں گا ہی نہیں، میں نے دیکھا نہیں نا آج تک، تو کیا آپ کے نہیں دیکھنے سے وہ نماز نہیں پڑھتا ہوگا؟ ضروری ہے؟ آپ کیا اس کے پیچھے دن بھر صبح شام 24 گھنٹے لگے رہتے ہیں؟ تو یہ مسئلہ ہمارا آج ہو چکا ہے کہ چونکہ جس چیز سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہم بولتے نہیں ایسی کوئی چیز ہوں گی نہیں موجود،
کہاں آپ نے لائے؟ بس علاج کرو، یہ لو، فلاں لو، یہ دوا لو، وہ دوا لو، یہاں جاؤ۔ یاد رکھیے جہاں دواؤں کی بھی اپنی جگہ ضرورت اور اہمیت ہے، وہیں لیکن شریعت نے جو بتایا طریقہ علاج کا، اگر پہلے وہ اپنا لے اور پھر ان دواؤں کو کرے اور یہ دونوں طریقے مل جائے تو پھر ایک زبردست جو ہے معاشرہ تشکیل ہوگا، جس میں انشاءاللہ عزیز انسان جسمانی اور روحانی اور نفسیاتی بیماریوں سے بہت زیادہ حد تک جو ہے بچے رہیں گے۔ جیسے ہمارے سلف کے واقعات تھے کہ اگر وہ غربت میں بھی تھے تو دل اطمینان میں تھے، سکون اور چین تھا، خودکشیاں نہیں کرتے تھے وہ لوگ، اور دن رات جو ہے پاگل پن ان پہ نہیں تاری نہیں تھا۔ اور بالخصوص جو نفسانی بیماریوں میں آج کل لوگ ملوث ہے کہ حتیٰ کہ نوجوان لوگ پریشان ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے اچھا تھا لیکن فلاں فکر لے لیا اور یہ پاگل ہو چکا ہے، اور یہ انسان بڑا اچھا تھا اور فلاں فکر لے لیا اور پاگل ہو چکا ہے۔ نفسیات، آئیے انشاءاللہ اس کا شریعت کیا حل ہوتی ہے، ہم دھیرے دھیرے ایک کے بعد ایک میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اب سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بیماری ہونے سے پہلے ہم اس کی معلومات شریعت میں کیا اس کا حل ہے وہ پہلے معلومات کر لیں۔ دوسرا یہ کہ شفا یابی سے پہلے احتیاطی تدابیر سیکھ لے، پہلے تو علم حاصل کر دے شریعت نے کیا دیا، اور صحت شفا یاب ہونے مطلب بیمار ہو کر اچھے ہونے سے پہلے یہ کر لے کہ بیمار ہو ہی نہ اس کا کیا مسئلہ ہو۔ شفا یابی سے بہتر ہے کہ تحفظ کیسا کیا جائے اپنے نفس کا۔ تو آئیے پہلے ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا اپنی صحت کا جو مرحلہ ہے کہ ایک انسان کیسے اپنی نفسیاتی روحانی صحت کو بچائے رکھے، تو اس کا پہلا مرحلے میں دو حصے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ پہلے تو وہ کام کرے جن کاموں کے کرنے سے یہ بیماریاں اس کو ہو ہی نہ، اور دوسرا اگر ہو جائے تو پھر اس کے لیے کیا شریعت حل دیتی ہے اس کو تلاش کرے۔ یہ دو چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے، پہلا کہ ایسی بیماریاں ہمیں ہو ہی نہ، ہم وہ تدابیریں اپنا لیں، دوسرا اگر ہو جائے بالفرض تو پھر ہم کس طرح سے ان بیماریوں کو اپنے سے دور کرنے کی بہرحال کوشش کریں۔ آئیے ہم دھیرے دھیرے اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے ایک مومن کا شیوا اور طریقہ ہے وہ ہر معاملے میں شریعت کو مقدم جانتا ہے، اپنے سے اونچا سمجھتا ہے، اور ہر فیصلہ جو بھی زندگی کا لیتا ہے وہ شریعت سے لیتا ہے کہ اگر شریعت نے حکم دیا ہو تو میں کروں گا، اگر شریعت نے منع کیا تو میں اس کام میں شامل نہیں ہوں گا۔ ٹھیک، اب آئیے سب سے پہلے ہم روحانی اور نفسیاتی بیماریوں میں ہمیں لگے ہی نہ، ہم اس میں جائے ہی نہ، وہ ہم کو چھوئے ہی نہ، اس کے لیے ہم کیا کریں، پہلے احتیاطی تدابیریں سیکھ لیتے ہیں، اور پھر ہو جائے تو پھر کیا حل ہے وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اب احتیاطی تدابیر میں ہم کیا کریں؟ سب سے پہلی چیز یاد رکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں نفسیاتی اور روحانی طور سے ہم خوش رہیں، صحت مند رہے اس اعتبار سے، سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا فرائض اور واجبات کا اہتمام۔ فرائض اور واجبات کا جو شخص اہتمام کرتا ہے عموماً وہ یاد رکھیے بیماریوں ملوث نہیں ہوتا، بیماریوں میں شامل نہیں ہوتا، بیماریاں اس کو نہیں گھیرتی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہم نے تو فرائض ہی چھوڑ دیے ہیں، اب کہاں سے پھر آپ کو ذہنی سکون ملنے والا جب آپ نے فرائض ہی چھوڑ دیے؟ تو سب سے پہلا کام ہم کو کرنا ہوگا، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس معاشرے میں ہمیں ذہنی سکون ہو، اطمینان ہو، اور جو ہے اسی کے ساتھ ساتھ روحانی اور نفسیاتی بیماریاں ہمیں نہ ہو، سائیکولوجیکل ڈیزیزز نہ ہو، تو اس کے لیے سب سے پہلا کام کریں واجبات پر عمل کرے۔ فرائض جو اللہ نے دیے، 5 نمازیں پڑھے، روزہ اور زکوٰۃ کرے، حج کا حکم دیا حج کرے، ان سے انسان بہت حد تک بچا ہوا رہتا ہے، یاد رکھیں۔ دوسرا کام جو کریں گے ہم احتیاط کے لیے وہ یہ ہے تمام گناہوں اور نافرمانی سے احتیاط کرے، اس لیے کہ معصیت، گناہ، نافرمانی انسان میں بے چینی اور نفسیاتی بیماریوں میں اس کو جو ہے ملوث کرتے ہیں، اس کو ڈال دیتے ہیں، اس کے اندر وہ گر جاتا ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ اپنے آپ کو اس سے بچائے، یاد رکھیں کہ ہم حرام کاموں سے اجتناب کریں، برے کاموں سے اجتناب کریں، غلط کاموں سے اجتناب کریں، معصیت اللہ کی جس سے ناراضگی آتی ہے، اللہ جس پر عذاب دیتا ہے، ان کاموں سے بچے رہیں۔ یہ دوسرا سٹیپ۔ تیسرا جو کام ہمیں کرنا پڑے گا، اور بالخصوص اس سٹیپ کے اندر جس میں اللہ نے روکا ہے، ان کاموں سے بالخصوص رکیے جو کام ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں، نفاق پیدا کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر موسیقی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں موسیقی انسان میں منافقت پیدا کرتی ہے، یہ موسیقی انسانی زندگی کو برباد کر دیتی ہے، یاد رکھیں۔ تو بالخصوص وہ گناہوں سے بچیے جو نہ صرف گناہ ہیں بلکہ ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں، اس کو چھاڑ دیتے ہیں، اس کو جو ہے کم کر دیتے ہیں۔ تو انسان جو ہے سب سے پہلے جو چیز کا حکم دیا وہ کرے، دوسرا جن باتوں سے روکا گیا ان باتوں سے روکے، تیسری چیز جو پابندی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے، پابندی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے اور اس کو ایک معمول بنا لے، بالخصوص فجر کے بعد قرآن کی تلاوت یاد رکھے جو انسان کرتا ہے انشاءاللہ عزیز وہ اکثر نفسیاتی بیماری اور روحانی بیماریوں سے بچا ہوا رہتا ہے۔ اب اللہ کے ذکر کو تو ایسا بھولا ہم نے کہ قرآن جب کھلتا ہے کسی کے گھر میں تو کوئی پوچھتا ہے کون مرا، اس لیے کوئی مرا تو ہی کھلتا ہے نا، تو پوچھنا پڑتا ہے کون مرا، تو کہتے وہ فلاں آدمی مر گیا۔ تو ایسا مت کیجیے، قرآن زندوں کے لیے آیا تھا اور زندگی میں پڑھنے کو آیا تھا، مردے کے اوپر پڑھنے اور مردے مرنے کے بعد پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے یہ قرآن، یہ گائیڈ بک ہے یہ ہماری، اس کو بند کر کے مت رکھیے۔
قرآن کی تلاوت کیجیے، نہ صرف تلاوت کیجیے، معنی اور مفہوم کے ساتھ تفاسیر پڑھنے کی کوشش کیجیے. اور یاد رکھیے جن لوگوں نے قرآن کی تلاوت اور اس کے سمجھنے سے لوگوں کو دور رکھا ہے، یہ علماء سو ہے، علماء حق نہیں ہے، یہ جو اللہ کی کتاب سے لوگوں کو دور رکھتے ہیں. اور ان لوگوں نے امت کا بیڑا غرق کر رکھا کہ ان کو ناول پڑھنے دی، پکچر دیکھنے دیا، اشتہار پڑھنے دیا، اخبار پڑھنے دیا، کہانی اور قصے پڑھنے دی، لیکن کبھی اللہ کی کتاب کو ہاتھ لگانے کو ان کو جو روکتے اور یہ کہتے ہیں اس کو پڑھنے سے گمراہی آئیں گی. میں ایسے لوگوں سے اور ایسے علماء سو سے سوال کرتا ہوں، اگر اس سے گمراہی آئیں گی تو کون سی کتاب لا کے دوں گے جس سے میں ہدایت پاؤں گا؟ اگر یہ کتاب مجھے گمراہی دیتی ہے تو پھر تم کچھ لکھ کر لاؤ جو مجھے ہدایت یافتہ بنائے اور ہدایت کی طرف گامزن کرے. اللہ رب العزت نے جن لوگوں پر یہ کتاب اتاری تھی وہ دنیا کے سب سے جاہل لوگ مانے جاتے تھے. اگر وہ اس کتاب کو تھام کر جو ہدایت یافتہ ہو سکتے تو میں مادرزاد ماں کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہوں، میں کیوں اس کتاب کو سمجھ نہیں سکتا؟ غیر مسلم اسلام قبول کریں اس کتاب کو پڑھ کر، کیوں پھر میں ایک مسلمان اس کو پڑھ کر گمراہ ہوتا ہوں؟ سوال میرا یہ ہے. اس سے دور رکھا گیا. یہ خود ایک لمبی سازش ہے کہ ایسے لوگ آئے اس امت میں جنہوں نے اللہ کی کتاب سے مسلمانوں کو دور رکھا کہ اگر اس کی تلاوت کی جائے تو بس اتنا ہی ان کو برداشت ہوتا ہے، اس کے آگے اگر ترجمے کی بات آئی فتنے اور فساد، جھگڑے، اور یہاں تک کہ قرآن کو پھاڑا بھی جاتا ہے مساجد میں. یہ قرآن تو نہیں پڑھا جائیں گا. سبحان اللہ. قرآن کی تلاوت اس کے معنی کے ساتھ، اس کو سمجھیے کتاب کیا چاہتی ہے ہم سے. ٹھیک. چوتھا کام جو کریں گے، صبح اور شام کی وہ دعائیں پڑھیں جن دعاؤں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی ہے کہ ان دعاؤں کے پڑھنے سے جو فلاں فلاں اور فلاں فائدے ہیں، اس سے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، جن اور جادو اور آصف سے انسان بچتا ہے، ان سے فلاں فائدے ہوتے ہیں، فلاں فائدے ہوتے ہیں. جیسا بالخصوص ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، جو شخص ہر صبح اٹھتا ہے اور فجر کی نماز کے بعد یہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اگر گن کے 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس دن شیطان اس پر اثر نہیں کر سکتا، اس دن اس پہ جادو نہیں ہو سکتا، شیطان اور آصف اس کو کچھ نہیں کر سکتے، وہ دن اپنے آپ اس نے محفوظ کر لیا. اور پھر فرماتے ہیں جو سوتے وقت یہ پڑھ لے آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت 255 اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پڑھ لے اور سو جائے تو 2 فرشتے صبح تک حفاظت کرتے ہیں. تو دن کی حفاظت اس کلمے سے، رات کی حفاظت اس آیت سے. ہو گیا آپ کا دن اور رات محفوظ. ان ذکر و اذکار کا اہتمام کریے. یہ سب روحانی اور نفسیاتی بیماری سے بچنے کے طریقے بتا رہا ہوں میں. آئیے 5واں طریقہ ہم کیا کریں گے اس کے بعد. 5ویں چیز یہ کہ ہم جو ہے وہ ذکر و اذکار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں آنے اور جانے، مسجدوں میں داخل ہونے اور نکلنے، بازاروں میں داخل ہونے اور باہر آنے، بیت الخلاء میں جانے اور آنے، نیا لباس پہننے، لوگوں سے ملنے، لوگوں سے بات کرنے میں سکھائے، ان ذکر و اذکار کا اہتمام کرے کہ میں گھر سے باہر نکلوں تو یہ دعا پڑھوں، بیت الخلاء داخل ہونے کی یہ دعا ہے، بیت الخلاء سے نکلنے کی یہ دعا ہے، سواری پہ سوار ہونے کی یہ دعا ہے، سواری سے اترنے کی یہ دعا ہے، نئے شہر میں داخل ہونے کی یہ دعا ہے، اپنے شہر میں واپس آنے کی یہ دعا ہے. یہ تمام چیزوں کا اہتمام کروں. ہم نے ان دعاؤں کو معمولی سمجھا ہے معلوم، اور ان دعاؤں کو چھوڑنے سے سب سے بڑا نقصان ہی ہے معلوم آپ کو کیا ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے تو شیطان کو موقع ملتا ہے اس کے جسم میں جانے کا. اس سے پہلے کے درس میں آپ نے بات سن چکے ہیں. شیطان تو تاڑتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے کب مجھے موقع دے یہ مومن، یہ انسان کی میں جس میں داخل ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح روانی کرتا ہے، خون کی طرح دوڑتا ہے، اس کے رگوں کے اندر خون جیسا دوڑتا ہے، سرکولیٹ کرتا ہے، شیطان بھی دوڑتا ہے. اب آپ ایک انسان ذکر سے غافل ہے، صبح نماز پڑھی فجر کی تو اب ظہر پڑھ رہا ہے، کتنے گھنٹے کا ڈیفرنس ہے دونوں کے بیچ میں. حالانکہ وہ فرض نماز پڑھ رہا ہے لیکن بیچ میں کتنا وقت ہے، نہ سبحان اللہ بولتا ہے، نہ ماشاء اللہ بولتا ہے، نہ انشاءاللہ بولتا ہے، نہ ذکر و اذکار کرتا ہے. تو شیطان کہتا ہے یہ 5-7 گھنٹے کے لیے تو اپنا آدمی ہے، اس کے بعد اب جب ظہر کو جائیں گا دیکھا جائیں گا. ذکر و اذکار کا اہتمام کیجئے، سلام کیجئے، آداب کیجئے، معاملات کے اندر جو باتیں ہونا چاہیے، دعائیں دیجئے، ایک دوسرے کو اللہ کا نام لیجئے، اسماء الحسنی اللہ کے اچھے اچھے نام پکاری، آنے اور جانے کی دعائیں، کھانے اور پینے کی دعائیں، اٹھنے اور بیٹھنے کی دعائیں، سواری پہ سوار ہونے اترنے کی دعائیں، شہروں میں آنے اور نکلنے کی دعاؤں کا بالخصوص اہتمام کیجئے. اور اس کے لیے چھوٹی چھوٹی کتابیں آتی حسن المسلم، لیکن یہ دعائیں کتاب و سنت سے ثابت ہونا شرط ہے، یاد رکھیے. یہ منمانی لوگوں نے جو ایجاد کردہ دعائیں ہیں، ان دعاؤں کے چکر میں جا کے اپنا ایمان مت برباد کیجیے. من مانے درود، من مانی دعائیں، من مانے طریقے، من مانے ذکر و اذکار، من مانی نمازیں، اور من مانا پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے نکالا ہے جس کی فہرست گنائی جا سکتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گنتی کی درود ثابت ہے کہ یہ درود یہ درود اور یہ درود پڑھا کرو. اور مستند کتاب و سنت سے ثابت شدہ دعائیں، ذکر اور اذکار یاد رکھیے، یہ بڑا ضروری ہے. اور ان کی تعداد بھی گنتی وہی ہو جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہو. من مانی تعداد بھی نہیں مانیں گے کہ بھائی آیت الکرسی پڑھنا تو ثابت ہے، نہیں میں 3 بار پڑھوں گا سوتے وقت، 3 بار ثابت نہیں، ایک ہی بار. من مانی تعدادیں بھی نہ بنائیں اس کی. ایک تو ثابت ہونا شرط، دوسرا اس کی تعداد یا کوئی گنتی ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہو. ٹھیک. اس کے بعد جو کام کریں گے چھٹا، وہ معصور دعائیں جن کے ذریعے حفاظت کی جاتی ہے، جس کے ذریعے رسول اللہ نے اپنی حفاظت کی اور دوسروں سے کہا یہ پڑھا کرو، اس سے اللہ حفاظت کرتا ہے. معصور دعائیں کہتے ہیں.
وہ کون کون سی دعائیں؟ بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا اور آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے اوپر نماز کے بعد سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، سورہ فلق اور سورہ ناس جس کو معوذتین کہتے ہیں یہ پڑھتے ہیں اور اس کو دم کرتے. دم کہتے ہیں ہاتھ پر ایسا پھونکنا کہ تھوڑا تھوک اڑے، اور رسول اللہ اس کو پھر چہرے سے لے کر اس کا پیچھے کا حصہ اور آگے سے لے کر اس کے پیچھے تک کرتے، اور ایسا ہر نماز کے بعد آپ 3 بار کرتے. جبکہ ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرشتے کرتے تھے، آپ پہ کوئی نفسیاتی اور روحانی مرض حاوی نہیں ہو سکتا تھا، اس کے باوجود امت کو تعلیم دینے کے لیے آپ یہ کام کرتے تھے، تعلیم تربیت سکھانے کے لیے کہ دیکھو ایسا کیا کرو. اب ہمارے پاس اگر کوئی نماز پڑھ لے تو یوں کر لے تو کہاں سے پرانا بڈھا اٹھ کے آ گیا، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. یہی ہوتا ہے ہمارے پاس ذکر و اذکار اس کی، چونکہ ہم یہ سمجھتے جو چیز ہم کو نہیں معلوم وہ شریعت میں ہی نہیں. 3 مرتبہ ماں عائشہ رسول اللہ ہمیشہ کرتے، یہ پڑھنے کے بعد اس طرح سے کرتے، اور بالخصوص سوتے وقت تو 3 بار یہ ضرور کرتے. اگر نماز کے بعد نہ بھی کرتے تو سوتے وقت جو ہے 3 بار پڑھتے اور تینوں بار یوں کر کے اس طرح سے ملتے، اور جہاں جہاں ہو سکتا تھا وہاں وہ ہاتھ کو لگاتے. آج سائنس یہ بھی ثابت کر رہی ہے، ایک تھراپی ہوتی ہے آپ کو اگر معلوم ہو، اس تھراپی میں کیا ہوتا ہے معلوم؟ ایک انسان جو بیمار ہوا تھا خالی اس کو لے کر ایسا ملا جاتا ہے. دواخانے میں ڈاکٹر سے یوں کرتا ہے، ادھر ملتا ہے، ادھر پھونک کے ادھر ملتا ہے. یہ تھراپی ہو، شریعت نے دے دیا، پھونکو اور ملو، اس کو بتا دیا یہ ہے طریقہ. ضرورت نہیں ہم کو کسی ڈاکٹر کو بتانے کی کہ یہ طریقہ کیا درست، شریعت نے بتا دیا یہ ہے. سائنس ثابت کریں گے اس کو دھیرے دھیرے، اور آج کر بھی چکی ہے. تھراپی ہوتی ہے پوری، آپ نیٹ پہ جائیے، مختلف جو الٹرنیٹ میڈیسنز ہے اس میں دیکھیے کہ صرف سہلاتے ہیں، اس سے وہ کہتے ہیں علاج ہوتا ہے، اور واقعی میں اس کے فائدے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سہلایا کرتے تھے تکلیف کی جگہ کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے. تو ہمارے پاس تو سہلانا ہے، اس کا ذکر بھی معلوم. اب سائنس کو تو وہ تحقیق کر کے نکالنا پڑے گا کہ وہ ذکر کیا ہے. ہمارے پاس تو موجود ہے وہ چیزیں، تاج لوگ تجزیہ کر کے آ رہے ہیں، ہمارے پاس موجود ہے نا. کیوں آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو اپنی سروں کو جو دیواروں پر ٹکرا کر پھر سر پھوڑ کر واپس آ کے صحیح چیز سیکھیں جبکہ موجود ہیں؟ آپ کو ڈاکٹر ہی بات بولے تو آپ کو یقین آئے گا، رسول اللہ نے بولی تو ٹھیک ہے دیکھا جائے گا بعد میں کریں گے. ڈاکٹر اگر کوئی بولتے یہ کرو تو آپ دوڑ پڑیں گے، کیوں اللہ کے رسول سے زیادہ کیا ڈاکٹر کی اہمیت ہے. یہ ایمان کا تقاضا یاد رکھیے کہ جو رسول اللہ نے کیا بس وہی ہے دنیا اور وہی ہے دین. تو آج سائنس ثابت کر رہی ہے ان چیزوں کو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں. آج آپ جدید دور میں اس کو ثابت بھی کر سکتے ہیں اعمال کو سب. آئیے اس کے بعد آپ جو کام کریں گے وہ یہ ہے، اسی میں جو دعائیں معصور ہیں اس کے اندر یہ دعا بھی آپ کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب کسی جسم کے کسی اعضاء میں تکلیف ہوتی تو اس اعضاء پر ہاتھ رکھتے اور 3 بار بسم اللہ پڑھتے. اس اعضاء پر ہاتھ رکھتے اور 3 بار بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیتے. اب یہ کبھی ہم نے کیا کہ بھائی تکلیف ہو رہی ہے کہ بسم اللہ بسم اللہ 3 بار بسم اللہ پڑھتے اس پہ رکھ کر، چاہے ہاتھ ہو چاہے پیٹ ہو. اس کے بعد دوا کیجیے، میں اس سے روک نہیں رہا ہوں آپ پہلا، لیکن شریعت نے جو طریقہ بتا اس سے نکل شروع کیجیے، اور پھر بہرحال اس کے بعد طب اور میڈیسن و دواؤں کی طرف جاتے رہیے. ٹھیک اسی طرح بچے اگر ہو تو ان کی حفاظت کے لیے تاکہ وہ نظر بد اور شیاطین کی سے محفوظ رہیں، آپ ان کے اوپر سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر دم کیجیے. یہ معصور دعائیں ہیں، رسول اللہ سے ثابت شدہ دعائیں ہیں، دعائیں معصور پڑھیے. اسی طرح جو ہے کوئی بھی کام جو آپ کریں، 7واں پوائنٹ، جو بھی کام آپ کریں یہ بچنے کے طریقے سکھا رہا ہوں. 7واں اس میں پوائنٹ، جو بھی کام شروع کریں بسم اللہ سے شروع کریں تاکہ ہم شیطان سے اور یہ نفسیاتی بیماری سے بچے رہے. بسم اللہ کا نام لے کے شروع کیجیے، اللہ کا نام لے کے کھائیے، ورنہ کیا ہوتا ہے دیکھیے بسم اللہ ماسٹر کی ہے. کوئی بھی تالا، کوئی دعا یاد نہ ہو تو ماسٹر دعا بولیں گے اس کو. اگر کوئی دعا یاد نہیں آ رہی اب کیا کروں ابھی تو بسم اللہ بول دیجیے، یہ ماسٹر دعا ہے. نیا لباس پہننے کی دعا ہے، نہیں یاد ہے ماسٹر دعا بسم اللہ دعا، یہ ماسٹر ہے، یہ ماسٹر کی جیسا کام کرتی ہے. کچھ یاد نہ ہو تو بسم اللہ تو ہے. تو ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کیجیے. جب اللہ کے نام سے کام شروع ہوتا ہے خیر، برکت اور تمام وہ فائدے جو ہونا چاہیے وہ ہوتے ہیں. جب اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں تو شیطان آ کر پھر کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک ایک چیز سے پیر رکھتا ہوں گا، ہاتھ رکھتا ہوں گا، چھپاتا ہوں گا، تکلیف دیتا ہوں گا، پھینکتا ہوں گا، اور آپ پریشان بولتے اب تو میں پاگل ہو گیا، یہ کام نہیں ہو سکتا. آپ نے اللہ کا نام نہیں لیا تو یہ ہونے ہی والا ہے آپ کے ساتھ. اکثر لوگ پریشان ہیں اپنے کام کاج سے. کیوں؟ دکان کھولی، گالیاں دیتے ہوئے دکان کھول رہے ہیں، اور کیسے چل رہا بازو والے سے پوچھتے ہوئے وہ کریں بسم اللہ، پھر دکان کا شٹر اٹھا، دکان بند کرے بسم اللہ. رسول اللہ فرماتے ہیں جن دروازوں کو بسم اللہ کہہ کر کھولا اور بند نہیں کیا جاتا، بالکل بند نہیں کیا تھا، تو شیطان چور کی مدد کرتا ہے چوری کرنے میں. لیکن جن دروازوں کو بند کرتا ہے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو پھر چور جو کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، شیطان کی مدد اس کو حاصل نہیں ہوتی. چوروں کو شیطان برگلاتا ہے، مانو آ کر بولتا ہے آج ٹین ہٹاوا ہے اوپر سے، شٹر کا ایک لاک ڈھیلا ہے، یہ ڈالتا ہے بات. لیکن آپ نے جب بسم اللہ کہہ کر یہ کام کیا تو اللہ کی مدد ہوتی ہے اور شیطان مدد نہیں کر پاتا ہے چور کی. جب بسم اللہ پڑھ کے کھاتے نہیں تو برکت نہیں آتی. اس لیے ہم دیکھ رہے لوگ کھائے چلے جا رہے ہیں، کنٹروں میں کھانا کھاتے لیکن صحت بنتی نہیں ہوگی. بسم اللہ کہاں پڑا؟ بس آئے کھانا دیکھا ٹوٹ پڑے، خوب کھا لیا، اتنا کھایا. اور عجیب بات ہے اس امت کا عملہ کہ کہتے ہیں کہ انگلی جب حلق میں ڈالی جائے تو ہاتھ کو لگنا تو یہ ہوا کھانا.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کھائے تو پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ خالی رکھے. جب یہ اصول نہیں اپنایا نا تو پھر لگے پھر شوگر، بلڈ پریشر اور کیا کیا بیماری نہیں، اوبیسٹی، موٹاپا، فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں. کیوں ہوا؟ سنت تھی، یاد رکھیے. جب بیمار ہوتے پھر ڈاکٹر بولتا دیکھو کھانا زیادہ مت کھاؤ، 3 کی بھوک لگی تو 1 روٹی کھاؤ، 1 گلاس پانی پیو اور باقی خالی رہ دو، تھوڑا پیدل بھی چلو. شریعت نے پہلے بتا دیا اس کو چھوڑ کر غلط جگہوں پہ جائیں گے تو یہ مسائل پیدا ہوں گا. بسم اللہ کہہ کر شروع کیجیے، اللہ کا نام لیجیے، سنت طریقوں کا اپنائیں. ٹھیک ہے. اسی طرح 8واں پوائنٹ، ٹھیک ہے، ایسے کام کیجیے، ایسے نفلی عبادتیں کیجیے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. نفلی عبادت ایسا فرض نماز کے علاوہ نفل نمازیں، فرض وضو کے علاوہ نفل روزے، فرض زکات کے علاوہ نفل صدقات. اسی طرح فرض حج کے بعد اپنے نفل عمرے جس کو بولیں گے وہ بھی حج کا ایک قسم ہے، عمرہ بھی، مطلب اس کے بعد نفل کام کیجیے، اضافہ کیجیے، اس سے بھی جو ہے ہماری حفاظت ہوتی ہے. اور جو ہے اسی طرح 9واں پوائنٹ جو ہے کہ بکثرت استغفار اور دعا کیجیے. بکثرت استغفار اور دعا، بکثرت استغفر اللہ، اے اللہ مجھے اپنے گناہوں سے، کہ تو گناہ انسان کو بیمار کرتے روحانی اور نفسیاتی طور سے. بکثرت دعا کیجیے، اس لیے کہ جو گناہوں میں ملوث انسان ہوتا ہے نا وہ ایسا لگتا ہوگا بڑا خوش ہے لیکن اندر اندر اس کا دل کھا جاتا ہے، اس کو رات میں نیند بغیر گولیوں کے نہیں آتی ہے، اس کو دن کا چین سکون اطمینان نہیں ہوتا ہے، اس لیے دوڑتا اور پھرتا ہے. اسی لیے ایک واقعہ آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم سے پچھلی قوم میں ایک انسان تھا جس نے 99 خون کیے تھے، مجرم تھا لیکن اطمینان نہیں تھا. مجرموں کے اطمینان کھنچ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کا ذکر جو کرے دیندار انسان ہو، مجرم کیسا کرے گا، تو مجرم کیسا ہوگا. ٹھیک ہے. تو جو ہے بکثرت استغفار اور دعا، بکثرت استغفار اور دعا، کہ اپنے گناہوں کی توبہ اور اللہ سے دعا کی اس بیماری سے میری اللہ حفاظت کر، پناہ مانگ. یہ ہونے سے پہلے کرنا ہے. اللہ میری تمام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماریوں سے دعا کرتے، اللہ ان بیماریوں کے آنے سے پہلے میری پناہ کر دے، مجھے بچا لے، مجھے ان سے دور رکھ. تو دعائیں کیجیے اور استغفار کیجیے. اب یہ تو وہ تھا جو بیماری نہ ہو بول کر ہم کریں گے. اب آئیے چند وہ باتیں جب بیماری ہو جائے تو ہم کیا کریں. تو یاد رکھیے سب سے پہلی چیز ہم رقیہ کریں گے جب ہم بیمار ہو جائیں گے. رقیہ کہتے ہیں عربی زبان میں، یہ نفسیاتی، جسمانی اور روحانی علاج ہوتا ہے جو اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت سے ثابت ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں رقیہ عربی زبان میں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ رقیہ، رے قاف یہ اور جھٹکے والا ہے رقیہ. اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت سے ثابت شدہ دعائیں جو جسمانی، نفسیاتی اور روحانی بیماریوں کا علاج ہوتی ہے، ان کو کہا جاتا ہے رقیہ. تو اب اگر ہم بیمار ہو جائے تو رقیہ کرے، رقیہ پڑھے. اب کیا وہ باتیں ہیں جو اس میں ہم پڑھیں اور کون سی دعائیں ثابت شدہ ہیں، تو اس کی تفصیلات یاد رکھیے. آپ کو دعاؤں کی حسن المسلم ایک بڑی بہترین کتاب آتی ہے، علامہ قحطانی کی بہت چھوٹی سی کتاب ہے حسن المسلم، مسلمان کا قلعہ، ہندی، اردو اور انگلش زبان میں. اس کو لیجیے، اس میں تمام دعائیں انہوں نے لکھ رکھی ہے، کیا کیا آپ پڑھیں صبح اور شام ذکر و اذکار. کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوگا میں پوری پڑھ کر سناؤں اور آپ کو بتاؤں. ٹھیک، تو اس میں آپ لے لیجیے، انشاءاللہ آپ کو اس میں تفصیلات مل جائیں گی. ٹھیک. اب شرعی رقیہ ہی کیوں؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جیسے بیمار ہوتے ہیں مولانا کے پاس جاؤ، مولانا بولتے ہیں کہ میں تو قرآن سے علاج کرتا ہوں. ٹھیک ہے، کیا قرآن سے علاج مولانا آپ کا؟ کیوں بولتے اس نے کیا علاج ہے؟ نہیں بس میں کرتا ہوں قرآن سے. یاد رکھیے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو شعبدے باز، کاہن، جادوگر ہوتے ہیں اور جو دین کے نام پر آپ کا علاج کرنے کے لیے آپ کا عقیدہ اور آپ کا حلال مال برباد کر دیتے ہیں. ایک صاحب کہہ رہے کہ بھائی میں بڑا پریشان ہوں ذہنی طور سے، کیا کروں؟ اب شرعی رقیہ ہم نے چھوڑ دیا، یہ طریقہ اپناتے نہیں، بلکہ بہت سے لوگ ایسے جن کی زندگی گزر گئی ہوں گی، جن کو رقیہ کیا ہے معلوم نہیں ہوگا اب تک. حالانکہ بیمار کون نہیں ہوتا ہے، جب بیمار ہو تو شریعت بولتی رقیہ کرو، ہم کو وہی نہیں معلوم. اتنا شریعت سے دوری ہے ہماری آج. رقیہ کہہ رہے ہو، شریعت کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ پڑھو جو میں بتا رہی ہوں تم کو، یہ علاج کا طریقہ ہے، روحانی، جسمانی اور ذہنی بیماریوں تم کو بچنا ہے. تو ہم رقیہ، ہمارے پاس اس کا کوئی وجود نہیں. جو کچھ ہے ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، کہتا میں قرآن اور حدیث سے علاج کرتا ہوں. کیا علاج ہے آپ کا؟ ایک بڑباغل لاؤ. بڑباغل کی کیا ضرورت قرآن حدیث کے علاج میں؟ 2 الو لے کر آؤ، الٹے پر کی مرغیاں لے کر آؤ، نیلے پیلے ہرے ادے انڈے لے کر آؤ، فنا لے کر آؤ، سڑے ہوئے بیگن لے کر آؤ اور فنا. یہ علاج ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے اللہ کے رسول یہ پرندے پہلے ہی حرام؟ معلوم یہ پرندے کھانا حرام ہے جو منگا رہا ہے. کیا ان کی قربانی، ان سے کوئی بھی استعمال درست ہوگا؟ یہ شیاطین کو خوش کرنے کے لیے سب کیا جاتا ہے. تو شرعی رقیہ کے نام سے لوگوں نے ہمارے عقیدے بیچ کھائے ہیں اور ہم نے خود اپنے عقیدے بیچے ہیں کہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا اس دین اور شریعت کا. تو یہ لوگ آپ کو جو ہے قرآن حدیث کے نام پر انہوں نے اپنی دکانیں کھول رکھی ہے، بلکہ پیپر میں ایڈ بھی آتے ہیں، ساس سے جھگڑا، بیوی سے تنگ، پڑوسی سے پریشان، تجارت میں نقصان، ہمارے پاس آئیے. ہاں ایڈ ہوتے ہی، انگلش اخباروں میں آ رہے، اردو اخباروں میں آ رہے، مراٹھی اخباروں میں آ رہے، ٹرین میں لگے ہوئے، بسوں کے پیچھے لگے ہوئے. کوئی نئی بات نہیں کہنا، بس انسان پریشان ہوا. اب اس کو مسلمان بالخصوص کم از کم اس چکر میں نہ جائے، اس کی تو دین نے حل دیا ہے. جن کے پاس نہیں ہے وہ جائے، بہرحال ہمارے پاس تو حل ہے.
مسلمان کی مثال تو ایسی ہو جائیں گی اگر وہ دوسروں کے پاس بھاگے کہ خود گھر میں ڈاکٹر اور لوگ دوسروں کو جا کر بتائے ہمارے پاس تو علاج ہے، پھر ہم بھاگ رہے ہیں ارے غیروں کے پیچھے کہ ہمیں بتاؤ ہم پریشان ہیں، اور بس پھر وہ آپ کی عقیدے برباد کرتا ہے اور اپنے آپ کو قرآن حدیث کا جو ہے بڑا ماہر اور عالم بتاتا ہے، لیکن کبھی بولتا نہیں ہے کہ وہ قرآن حدیث سے کیا پڑھ رہا ہے، کہ تو وہ بولا تو اس کی تو معاملہ معلوم پول کھل جائیں گے میری، اس لیے کہ فوراً لوگ بولیں گے قرآن حدیث کا کون سا حصہ ہے، یا پھر پڑھتا بھی ہوتا تھوڑا سا عربی، بعد میں پھر بیچ میں اپنے الفاظ ادا کرتا ہے اور عربی میں یا تو پھر ایسی چیزیں پڑھتا ہے جس سے شیاطین خوش ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اس معاملے میں اپنے عقیدے کو بچائیے۔ شرعی رقیہ اس لیے کہ شرعی رقیہ کے فائدے ہیں، یہ عمل کرنے سے دنیا اور آخرت میں ہمیں فائدہ ہوگا۔ اگر اس کے علاوہ دوسرے طریقوں پہ ہم گئے جو شریعت سے ثابت نہ ہو، بالخصوص جس میں شرک اور بدعت ہو، خرافات ہو، تو یاد رکھیے دنیا تو ہاتھ سے جائیں گی، آخرت بھی ہم اپنی اس دنیا میں برباد کر بیٹھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو شرعی رقیہ ہمیں کرنا جو ہے اس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ شرعی رقیہ جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جو ہے اس کو اپنی زندگی میں لاگو کیا۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار اور وظائف لوگوں کہتے پڑھنے کے لیے اگر وہ بیمار ہو جاتے، اسی طرح لوگوں کے درمیان حسد ہوتی ہے، رسول اللہ اس سے بچنے کے لیے دعائیں بتاتے کہ حسد سے کیسے بچا جائے، اسی طرح اپنے اندر پائے جانے والی بیماریوں کا علاج خود رسول اللہ اپنے آپ سے کرتے۔ تو رقیہ کی یاد رکھیے بڑے فائدے ہیں، چاہے نظر بد لگی ہو کسی کو یا کوئی اور کسی کا مسئلہ ہو، یاد رکھیے وہ ضرور رقیہ کرے، مطلب شرعی جو طریقہ ہے جھاڑ پھونک کا اس طریقے کو اپنائیں، من مانی اس معاملے میں نہ کریں۔ اب آئیے ہم دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کون کون سی چیزیں بہرحال اس میں ثابت ہیں۔ چند بہرحال میں مثالیں رکھوں گا چونکہ اتنا وقت نہیں کہ میں تمام مثالیں رکھوں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر نظر بد لگ جاتی تو اس کا علاج کا آپ نے طریقہ بتایا کہ اگر کسی شخص کی نظر کسی کو لگ جائے، اور نظر بد کا لگنا حق ہے، یاد رکھیے کسی کو آپ نے دیکھا اور اللہ کی تعریف نہ کی اس پر تو اس کو نظر لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اگر پہاڑ کے اوپر بھی پتھر ہو اور کوئی اس کو نظر لگائے تو وہ اس نظر کی وجہ سے نظر بد سے نیچے گر کے چورا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد کے تعلق سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نظر بد جو برحق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت پا لے جانے والی ہوتی تو نظر بد ہی ہوتی، مسلم کی روایت۔ تقدیر پر اگر کوئی چیز سبقت پاتی تو نظر بد ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دوسری روایت کے اندر جو کہ صحیح الجامع کی روایت نے فرمایا، اللہ کی تقدیر پر وہ فیصلے کے بعد سب سے زیادہ میری امت کے لوگ جس چیز سے مریں گے وہ نظر بد ہوں گی۔ لوگوں نے کہہ دیا کیا خوبصورت انسان ہے اور بخار آ کے مر گیا ہو، اور کیا اچھا فلاں ہے اور وہ اس کو فلاں ہوا بیمار ہوا اور مر گیا ہو۔ تو اگر رسول اللہ فرماتے ہیں میری امت میں تقدیر کے بعد اللہ کے فیصلے کے بعد اگر کسی چیز کی وجہ سے لوگ مریں گے سب سے زیادہ تو نظر بد کی وجہ سے مریں گے۔ ہم ذکر و اذکار کرتے نہیں، اگر ہم یہ کہتے کسی کی اچھائی دیکھ کے ماشاء اللہ، تب کہاں نظر بد لگی، لیکن آپ نے کہا ارے باپ رے، ارے اماں رے، ارے کتنا اچھا ہے رے، اور نظر بد لگ گئی اور فوراً انسان بیمار ہوا۔ رسول اللہ کے دور میں ایک واقعہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ اچانک اچھے تھے اور کب کبھی چھوڑ کے بیمار، بخار آ گیا شدید تیز۔ کسی نے رسول اللہ اسے کہا ہے تو کہا اللہ رسول تو بیمار ہو گیا، کہا ابھی تو اچھا تھا، کہا لیکن بیمار ہو گیا۔ رسول اللہ اس کے پاس گئے، کہا کیا ہوا، تو کہا اللہ کے رسول میں ایک شخص کے پاس، میرے گھر میں ایک شخص آیا اور میں اپنا لباس بدل رہا تھا تو اس شخص نے دیکھ کر کہا کہ جو ہے تمہاری جلد تو اتنی خوبصورت ہے، کماری لڑکیوں کی بھی نہیں ہوتی، وہ بڑے خوبصورت تھے صحابی دیکھنے دکھانے میں۔ تو بس اس نے کہہ کر چلا گیا اور بس مجھے بخار چڑھ گیا۔ اللہ کے رسول نے اس شخص کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تم اللہ کا ذکر یا جو ہے تم نے ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا جب اس کو دیکھا، کیا تم اپنے بھائی کو مارنا چاہتے ہو، اس کی موت تم چاہتے ہو کہ مر جائے؟ تو کہا اللہ کے رسول نہیں، تو کہا وضو کرو، اور اس شخص کو اللہ کے رسول نے وضو کرایا اور پانی ایک ٹب میں جمع کیا چونکہ معلوم تھا کس کی نظر لگی، اور اس کے بعد اس شخص کو جس کو نظر لگی تھی اس کو بٹھایا اور اس کے سر سے وہ پانی ڈالا جو اس کے وضو کا پانی جمع کیا گیا تھا۔ یہ ہے شرعی علاج نظر بد کا۔ اب ہمارے پاس کسی کو نظر لگ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ شرعی علاج کا اب معلوم ہو گیا تھا کہ نہیں کراہت آتی ہے، کلی کریں گے اس میں، ناک کا پانی وہ نہیں کر سکتے، کراہت کرتے ہیں لوگ، نہیں وضو میں یہ سب ہوگا، ناک میں پانی لیں گے، کلی کریں گے اور پانی کو جمع کر کے اس کے سر پہ ڈالا جائے گا جس کو نظر لگی ہے، اور جب وہ صحابی کیا گیا وہ اچھے ہو گئے۔ اب اس چیز کو ہم تیار نہیں ہے قبول کرنے، اس لیے کہ اس میں گندگی شامل ہے۔ اب آئیے ہم جو علاج کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے گھٹیا اور گندی چیز اٹھا کے لاتے، گھر کی نظر لگی تو کیا؟ جھاڑو۔ میں سمجھتا ہوں ناک میں پانی لینا اور کلی سے زیادہ گندی ہے وہ، اور اس کو لے کر آگے پیچھے کچھ پلٹو ہو گئی جاؤ، وہ غلاظت کو آپ اس کے پاس گھما کر اور بیماری میں اس کو ملوث کریں گے اس جھاڑو سے۔ اور سبحان اللہ، جس شریعت کا رب اللہ ہو اس کی امت جھاڑوؤں سے شفا طلب کرے، اس سے بدبخت اور بے خوف تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس کا رب اللہ ہو جو شفا دینے والا، اس سے بدبخت قوم نہیں ہے کوئی جو جھاڑوؤں سے علاج طلب کرے، جبکہ اس کا نبی بتا رہا ہو طریقہ کیا ہے، تم یہ لو۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم کو بکریاں اور بھیڑ پسند نہیں آتی کوئی تحفے میں، ہم چاہتے کتا دو ہمیں تحفے میں۔ ہوتا ہے نا کہ بکریاں اور بھیڑ فائدہ دیتی ہے لیکن ایک پالنے کو اس کی کتا ہوتا ہے سنبھالنے کو۔ اب انسان کو کہے کہ میں بھیڑ لے جاؤ بکری لے جاؤ نفع ہوگا، بولتا نہیں مجھے وہ نہیں چاہیے، مجھے کتا بڑا پسند آ رہا ہے، ایک بری چیز پسند آتی ہے ہم کو، اچھائیاں موجود ہے جبکہ یہ شرعی علاج ہے، اور نہ معلوم ہو تو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کیجیے، یہ علاج ہے نظر بد کا۔ تو یہ علاج کیجیے نظر بد کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے
انسانوں پر جنات یا اس قسم کی چیزیں سوار ہو جاتی ہے رقیہ کرنے سے یہ آسانی سے اتر جاتے ہیں. یاد رکھیں اس کی تفصیلات کا موقع نہیں اس لیے کہ جن اور جادو کی حقیقت میرا پورا عنوان ہے, آپ چاہے تو DVD خرید کر دیکھ سکتے ہیں, اس کے اندر بتفصیل میں نے اس کا علاج بتایا, جادو کیسے ہوتا ہے اور اس کا علاج کس طرح سے کرایا جائے. آج میرا موضوع جادو سے ہٹ کر رہے گا انشاءاللہ. تو یہ جو رقیہ ہوتا ہے یہ جن اور جادو اور شیاطین عاصم ان قسم کی چیزوں سے اپنے گھر, مکان, بچوں, بڑوں اور چھوٹوں کی حفاظت کے لیے بھی کام آتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے رقیہ جو ہے یہ ہمارے اعمال صالح کو بھی بڑھاتا ہے. اس کے کرنے سے شرعی اعتبار سے ہماری نیکیاں بھی تو بڑھتی ہیں. رسول اللہ نے فرمایا اپنی بھائیوں کی مدد کیا کرو مصیبت میں, اور بیماری بھی تو ایک مصیبت ہے, اس کی مدد کیا کرو, اس میں علاج کر کے شرعی اعتبار سے یہ بھی طریقہ ہم کو جو ہے فائدہ دیتا ہے. اسی طرح رقیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا اور اجازت دی. اس کے دلائل میں کچھ رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کیا اور حکم دیا, اس کے چند دلائل رکھتا ہوں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ امائی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی شکایت ہوتی, مرض ہوتا, بیماری ہوتی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پڑھ کر پھونکتے. جب آپ کی بیماری نے شدت پکڑی, مطلب رسول اللہ پڑھتے, ہاتھ پہ پھونک کر دم کرتے, لیکن جب آپ کی شدت بیماری میں شدت بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ سکے تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتی اور آپ پر دم کرتی. یہ کون سی بیماری تھی رسول اللہ کی؟ بخار تھا آپ کو. تو جہاں روحانی بیماریوں کا علاج ہے نفسیاتی, وہیں جسمانی بیماریوں کا علاج بھی رقیہ معلوم. تو آپ بخار میں دم کر سکتے کسی کے اوپر سورہ فلق سورہ ناس, دوا لیتے رہیے, میں اس سے منع نہیں کر رہا ہوں, وہ تو چلتا رہے گا, وہ تو ایک سٹیپ آپ جاری ہے, دنیاوی کوشش تو کرتے رہیں گے آپ, لیکن شروعات یہاں سے ہوگی دینی کوشش سے. یہ نہیں کہ آپ بولیں گے نہیں بھائی وہ دوائیں کافی, باقی یہ اول ہے یاد رکھیے, اس کے بعد وہ ثانی ہے. انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ اس میں بھی برکت دے دیں گا, لیکن آپ وہی لیں گے تو پھر شاید برکت مشکل ہے, یا پھر ہزاروں لاکھوں روپے یوں ضائع کریں گے, اس کے بعد بھی شفا یاب نہیں ہوگی. ٹھیک. اسی طرح جو ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اور کہتے تھے لا باسا بالرقا ما لم تکن شرکن, وہ رقیہ پڑھا کرو جس میں شرک نہ ہو, ایسی باتیں دم کیا کرو جس میں شرکی الفاظ نہ ہو, اچھے الفاظ ہو, اللہ کی حمد و ثنا ہو, تعریف ہو, اس کے نام اسماء صفات ہو. اور خود رسول اللہ نے کئی رقیہ بتا دی ہم کو. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ بھی مسلم کی روایت ہے, اوپر والی مسلم کی روایت تھی. تیسری روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ بھی مسلم کی روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو ضرور فائدہ پہنچائے, مطلب اس کا علاج کرے, اگر اس کو پڑھ سکتا ہے, دم کر سکتا ہے تو ضرور اس پر کر دیں. اسی طرح چوتھی ایک روایت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری کی روایت ہے کہ ایک لونڈی تھی, ایک غلام تھی, رسول اللہ نے دیکھا اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا. ہوتا ہے کچھ لوگ بیماری سے پیلے پڑتے ہیں, دھبے آتے ہیں قسم کے, پیلا پڑ چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اسے نظر لگی ہے, اس کا رقیہ سے علاج کرو. اسے نظر لگ گئی بیچارے, اس کو رقیہ سے علاج کرو, پڑھ کر دم کرو اس پر. ٹھیک. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں واقعات میں خود پڑھا. اسی طرح ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے, آپ فرماتی مجھے نظر کی جھاڑ کرنے کا حکم دیتے تھے. کسی کو اگر نظر لگ جائے تو اللہ کے رسول جو ہے مجھے حکم دیتے کہ اس کی جھاڑ پھونک کرو, مطلب اس کو جھاڑ پھونک جو حدیث میں الفاظ آ رہے ہیں جو ترجمہ اردو میں ہو رہا ہے, اس کا معنی ہے پڑھ کر پھونکو. وہ جھاڑ پھونک سے جھاڑو مت لے لیجیے آپ, مانا اس کا جھاڑ پھونک سے مارا ہے کہ پھونکو, دم کرو, سیلاؤ. کہ تو جھاڑ کا مطلب ہوتا ہے سیلانا, صاف کرنا, ہٹانا. جھاڑو سے چونکہ ہم کیا کرتے ہیں کچرے کو ہٹاتے ہیں, جھاڑ پھونک سے مراد اس کے آنکھ پہ سیلاؤ, ہاتھ لگاؤ اور پھونکو اس کو پڑھ کر, یہ معنی ہے, نہ کہ آپ جھاڑو لے کر نظر اتارے. تو جب کسی کو نظر لگتی تو رسول اللہ مجھے حکم دیتے اس کی جھاڑ پھونک کرو, مطلب اس کو پھونکو, پڑھ کر اور دم کر کے ہاتھ لگاؤ. ٹھیک. اسی طرح جبرائیل علیہ السلام ایک بار اللہ کے رسول کے پاس آ کر اللہ کے رسول کیا آپ بیمار ہیں؟ تو کہا میں بیمار ہوں. تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو رقیہ کیا, پڑھ کر دم کیا. شفا یاب ہونے کے لیے آپ پر جو ہے آپ نے جبرائیل علیہ السلام نے ایک رقیہ پڑھ کر دم کیا. تو یہ دلائل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ کرتے تھے, اس کا حکم دیا, بلکہ اس کی مشہوریت تھی, یہ مشہور اور معروف اور سنت چیز ہے. یاد رکھیں رقیہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کتاب و سنت سے جو ثابت ہو ان چیزوں کا پڑھنا یا دم کرنا روحانی, جسمانی اور نفسیاتی امراض کے لیے اس کو رقیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آئیے اب کیا رقیہ صرف نفسیاتی اور روحانی بیماریوں کے لیے؟ یہ بھی غلط فہمی لوگوں کو ہوتی ہے. نہیں بھائی, وہ جو آپ پڑھتے کرتے نا وہ تو کوئی سائیکولوجیکل مرض, روحانی. جسموں کے لیے کیا؟ تو یاد رکھیے جسمانی بیماریوں کے لیے بھی رقیہ پڑھا جائے گا, جسمانی امراض کے لیے بھی رقیہ پڑھا جائے گا, اور ساتھ میں دوا بھی لی جائیں گی. یاد رکھیے صرف ذہنی نہیں. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دیکھتے ہیں کچھ دلیل لیتے ہیں. اس سے پہلے آئیے قرآنی دلیل لے لیں کہ قرآن میں کہا کہ قرآن جو ہے یا جو رقیہ پڑھ کر دم کرنا یا قرآن خود جو ہے شفا ہے جسمانی اور روحانی بیماریوں کے تعلق سے. ٹھیک ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ فصلت سورہ نمبر جو ہے 41 آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے قل هو للذین آمنوا ھدی و شفاء. اور اللہ کہتا ہے اور آپ کہہ دیجئے نبی کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے. کیا شفا ہے؟ قرآن شفا ہے.
دوسری آیت اللہ رب العزت فرماتا ہے جو میں نے اپنے خطبے میں تلاوت کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ بے شک ہم نے یہ قرآن کو جو نازل کیا یہ مومنوں کے لیے سراسر شفا ہے۔ یاد رکھیے اس کے اندر علماء جو لکھتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، تھوڑا سا یہاں گرامیٹیکل علماء لکھتے ہیں من القرآن میں سے کچھ چیزیں شفا ہے، جبکہ اوپر والی آیت میں کا قرآن شفا ہے۔ تو یاد رکھیے علماء لکھتے ہیں کہ مکمل قرآن روحانی علاج اور نفسیاتی علاج ہے، مکمل قرآن، لیکن قرآن میں سے کچھ ایسی آیتیں ہیں جو جسمانی امراض کا بھی علاج، اس لیے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے کچھ چیزیں ایسی جو شفا ہے، جبکہ سارا قرآن نفسیاتی اور روحانی بیماریوں کا علاج ہے، لیکن کچھ مخصوص آیتیں جسمانی علاج بھی معلوم ہے، اس لیے کہا من القرآنی، قرآن میں سے۔ تو قرآن جہاں نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہے وہاں جسمانی بیماریوں کا علاج ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی صدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ فرماتا ہے سورہ یونس نمبر 10 آیت نمبر 57 میں، اور کہتا ہے اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہے اس کو دور کرنے والی ہے، امراض کو، دلوں کے روگ کو اور اس کے جو برائیوں کو دور کرنے والی ہے، اور ان کے لیے شفا اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ زاد المعاد میں لکھتے ہیں اس کے تعلق سے، کہتے ہیں کہ قرآن کریم تمام قلبی اور جسمانی، دنیاوی اور اخروی بیماریوں کی شفا ہے۔ آگے لکھتے ہیں مگر ہر شخص کو قرآن سے شفا حاصل کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اگر کوئی بیمار قاعدے سے، سچائی اور ایمانداری، مکمل قبولیت اور پختہ یقین اور شرط کی ادائیگی کے ساتھ اس کے ذریعے اپنا علاج کرے تو بیماری اس پر کبھی غالب نہیں آ سکتی۔ مطلب ایک انسان پختہ یقین، ایمان کے ساتھ اگر قرآن سے علاج کرے اور یقین رکھے کہ اس میں شفا ہے تو پھر بیماری اس پر غالب کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ لیکن وہ کہتے ہیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے قرآن سے شفا، اس لیے کہ وہ پختہ عقیدہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم سب جگہ بیماری کا علاج کر کے تھک کر بولتے ہیں قرآن حدیث میں دیکھیں گے۔ شروعات ہونا چاہیے اللہ کی کتاب کے رسول کی سنت اور پھر باقی چیزوں پر۔ آئیے اسی طرح سنت نبوی سے چند دلائل کی، یہ دونوں کے لیے جو ہے یہ علاج ہے، اور رقیہ رسول اللہ نے کیا اور دونوں کے علاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ ایک بار بیمار تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ جسمانی بیماری تھی، آپ تو آپ نفسیاتی اور روحانی بیماری کے شکار نہیں ہوتے تھے، آپ نبی تھے اللہ۔ نفسیاتی بیماری تھی، جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم کو تکلیف ہے؟ آپ نے پوچھا، جبرائیل علیہ السلام مسلم کی روایت ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں مجھے تکلیف ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک دعا پڑھ کر دم کی، اور اس کا معنی یہ ہے ہر چیز کی تکلیف سے اللہ کا نام لے کر آپ کو رقیہ کرتا ہوں، ہر نفس کی برائی اور حسد کرنے والی آنکھ سے اللہ آپ کو شفا دے، اللہ کے نام سے آپ پر رقیہ کرتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے رقیہ کیا۔ اور علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں حسد ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، یاد رکھ، ہر انسان دوسرے سے جلتا ہے، اتنا ہے کہ شرافت دار انسان اس کو چھپاتا ہے اور کمینہ انسان اس کا اظہار کرتا ہے۔ شرافت والا انسان بتاتا نہیں اپنی حسد کو، وہ دبانے کی کوشش کرتا اپنی نفس کو، لیکن حسد ہر فطرت میں، میری اور آپ کی سب کی فطرت میں۔ تو اب کون حسد نہیں کرتا ہے مجھ سے اور آپ سے؟ جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی رسول اللہ سے لوگ حسد کرے جس سے آپ بیمار ہو گئے، تو یہ آپ نے دم کیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ان کی ایک روایت ہے کہ ہم میں جسے کوئی شکایت ہوتی آپ اس پر دایاں ہاتھ رکھ کر دم کرتے، جب کسی پہ شکایت ہوتی کوئی مرض تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ہاتھ رکھتے اور ہم پر رقیہ کرتے، دم کرتے۔ اسی طرح جو ہے حدیث میں آتا ہے عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ عنہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اسلام لانے کے بعد برابر ان کے جسم میں جو ہے درد رہتا ہے۔ اسلام جب سے وہ لائے تھے ہمیشہ مسلسل تکلیف ہوتی، شاید کسی نے جادو کر دیا ہے تکلیف دینے کے لیے کیا تھا، تو کہا مجھے تکلیف رہتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ جسم کے درد کی جگہ پر رکھ اور بسم اللہ 3 بار پڑھ، تو ان کا درد اس سے جاتا رہا۔ لیکن یہ کب ہونے والا ہے معلوم آپ کو؟ پختہ یقین کے ساتھ جب کام ہو۔ آپ بولیں گے ٹھیک ہے کر کے دیکھ لیتے ہیں، پھر فائدہ نہیں ہوگا، پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ نفسیاتی طور سے آپ پہلے ٹوٹ چکے ہیں، وہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، رسول اللہ نے جب بیان کر دیا تو اس سے سچا انسان دنیا میں نہیں ہے، اس میں انشاءاللہ میری شفا ہوں گی، اور آپ اس کو رکھیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول زہریلی چیزوں، سانپ اور بچھو کے جھاڑ پھونک کے لیے بھی رقیہ استعمال کرتے تھے، صرف روحانی نہیں، نفسیاتی نہیں، جسمانی مرضوں کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا۔ اور اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچھو نے ڈنک مار دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا اللہ لعنت کرے اس بچھو پر، یہ نہ انبیاؤں کو چھوڑتے ہیں نہ غیر انبیاؤں کو چھوڑتے ہیں۔ کیا فرمایا کہ لعنت کرے اللہ اس بچھو پر؟ رسول اللہ نماز میں کاٹا اس کہ یہ بچھو عجیب ہے، یہ نہ انبیاؤں کو چھوڑتے ہیں نہ غیر انبیاؤں کو، سب کو کاٹتے ہیں۔
اور رسول اللہ نے کیا کیا؟ پھر حکم دیا اور پانی لایا گیا جس میں نمک ملایا گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر ڈالا اور ساتھ میں سورہ اخلاص آپ پڑھتے گئے اور درد آپ کا دھیرے 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 ختم ہوتا گیا۔ تو جہاں آپ نے دیکھی نمک منگایا اور پانی منگایا دنیاوی طریقہ، ساتھ میں رقیہ کرتے گئے، سورہ اخلاص پڑھتے گئے مکمل۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مکمل طور سے کچھ کاٹ لیا، کوئی زہر چڑھ گیا، پوائزن ہو گیا، فوڈ پوائزن ہوگی، بیمار ہو گیا، بلڈ پریشر آ گیا، سب سے پہلے دواخانے بھاگو، وہیں سب کچھ ہو سکتا ہے، باقی کوئی علاج کرنے والا نہیں۔ سب سے پہلے اللہ سے مدد چاہتے، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر دم کرتے۔ اسی طرح اگر بالخصوص یہ ہو کہ کسی کو بچھو یا سانپ نے کاٹ لیا، دواخانے جانے تک یہ علاج کر سکتے ہیں، یہ سب ہم نے مکمل چھوڑ دیا۔ مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقع بخاری کی حدیث ہے کہ صحابہ ایک مقام پر رکے تھے، وہاں جو ہے ایک شخص تھا جس کو بچھو نے کاٹ لیا، یا ایک روایت میں سانپ نے کاٹ لیا۔ وہ شخص آ کہا تم میں سے کوئی ہے جو پہلے جھاڑ پھونک کرے؟ ایک صحابی نے کہا میں کروں گا، اور اس کے ساتھ گئے اور انہوں نے اس پر سورہ فاتحہ دم کر کر پڑھی، اس لیے سورہ فاتحہ کو سورۃ الرقیہ کہا جاتا ہے، علاج کرنے والی سورت۔ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس آدمی پر دم کیا جس کو زہر چڑھا تھا، اور ساتھ میں اس کا جہاں اس بچھو اور سانپ نے کاٹا تھا وہاں کٹس لگائے، وہاں جو ہے بلیڈ جو ہے کسی چیز سے کاٹا، اور اس زمانے میں طریقہ تھا زہر نکالنے کا، منہ سے کھینچ کر تھوکتے۔ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھی، پھر ایک بار کھینچ کر تھوکا، پھر سورہ فاتحہ پڑھی، پھر ایک بار کھینچ کے تھوکا، ایسا 7 بار آپ نے کیا اور اس کا زہر اتر گیا۔ لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کیجیے اپنے زندگی، اس لیے کہ یہ وہ آدمی کر سکتا ہے جس کو ماہر ہو اس فن کا، جو زہر کس طرح نکالتے ہیں۔ پہلے زمانے میں گاؤں میں لوگ، آج کل اتنے دوا انجیکشن ہے، زہر اس طرح نکالا جاتا، تو اس کے لیے طریقہ بتا دیا۔ ہو سکتا ہے آج ہم گاؤں میں نہ ہو، لیکن کبھی جنگل جانا اور یہ مسئلہ آ جائے پیش، ٹھیک؟ تو بہرحال آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بچھو کاٹ لے کچھ تو نمک ڈالیے اور پانی کے اندر یہ آپ کر سکتے ہیں۔ پھر دوا کے لیے آپ بالکل جائیے، شریعت منع نہیں کر رہی آپ کو دوا سے۔ رسول اللہ کا خود نمک ملانا پانی میں اور پیر اس میں ڈالنا، یہ خود وہی وضاحت ہے کہ علاج بھی کر رہے تھے آپ دنیاوی، اور جو ہے ساتھ میں سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھتے جا رہے ہیں، ٹھیک؟ تو ہم کو دونوں ہی چیزوں کو جو ہے اپنانا ہے، ٹھیک؟ اور نہ صرف جو ہے ہمیں رقیہ پر اعتماد کرنا ہے، بلکہ جہاں رقیہ پر ہم عقیدہ اور اعتماد کریں گے، ساتھ میں دنیاوی چیزوں کو بھی استعمال کریں گے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا شفا 3 چیزوں میں ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ شفا 3 چیزوں، مسند احمد کی روایت۔ پہلا فرمایا شہد میں شفا ہے۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچنے لگوانے میں شفا ہے۔ پچنے جو ہوتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے، عربوں میں تو اور آج ہی بہرحال ہوتا ہے کہ ایک بلیڈ لے کر جو ہے جسم کے وہ حصے پہ جہاں تکلیف ہوتی ہے وہاں کٹس لگائے جاتے ہیں، اس کو کاٹا جاتا ہے۔ پچنے بولتے ہی بہرحال جس کو نہ معلوم ہو کوشش نہ کرے، وہ ایک ماہر ہوتے ہیں لوگ اس کے۔ عموماً ہندوستان میں چیز نہیں ہوتی، لیکن آپ عرب ممالک میں جائیں گے تو بہت عام ہے۔ لوگ جو عمرہ کرتے دیکھیے آپ پیچھے، حج کرتے پچنے لگواتے ہیں۔ آج کل تو اچھے آلوں سے کیا تھا، اس زمانے میں بلیڈ سے کاٹتے اور اس کے بعد خون کو منہ سے کھینچ کر تھوکا جاتا، وہ خراب خون ہوتا جس کے جمنے سے جس میں تکلیف، اس کو بولتے پچنے لگوانا۔ تو پچنے لگوانا خود ایک قسم کی سرجری کی ٹائپ ہے، یا بلڈ کو خراب نکالنے کا طریقہ ہے۔ تو یہاں آپ کیا فرما رہے؟ شہد میں شفا ہے، مطلب دنیاوی علاج کرو، پچنے لگوانے میں شفا ہے، مطلب آپ سرجری یہ کر سکتے بحالت ضرورت پہلے، لیکن کیا کریں گے آپ؟ سب سے پہلے رقیہ سے شروع کر کے یہ سب کرنے کے بعد، یہ نہیں، رقیہ کرنے کے بعد یہ سب کرتے رہیے، انشاءاللہ اللہ شفا دے۔ اور تیسرا فرمایا آنکھ سے داغنے میں میری امت کو شفا ہے۔ آنکھ سے داغنا، اس میں بھی شفا ہے، لیکن فرمایا میں آنکھ سے داغنے کو تمہارے لیے منع کرتا ہوں۔ تو خامخواہ کہ اگر کوئی شخص کو عام بیماری نہ ہو یا ایسی بیماری نہ ہو کہ آگی اس کا علاج ہے، آنکھ سے علاج نہیں کرنا چاہیے، آنکھ کے چٹکے سے یا کرنٹ سے نہیں کرنا چاہیے، سوائے اس کے کہ اس کے سوا کوئی طریقہ نہ ہو تو اس شکل میں اجازت ہے۔ تو کہا 3 چیزوں میں شفا ہے میرے انسانوں کو، ایک شہد، ایک پچنے لگوانا، اور تیسرا آگ میں داغنے میں، لیکن میں اپنی امت کو اس سے منع کرتا ہوں، سوائے خاص حالت کی مجبوری میں آپ کروا سکتے ہیں، ٹھیک؟ تو یہاں رسول اللہ نے دیکھیے اجازت دے دی کہ آپ دوا لیجئے، میڈیسن لیجئے، آپریشن کرائیے، سرجریز کرائیے، آپ کو ضرورت ہے تو جو کرنا ہے کیجئے، لیکن سب سے پہلے شروعات کہاں سے ہوگی؟ اللہ کے کلام سے، اس کے رسول کے حدیث سے، اور اس کے بعد آپ جو کرنا چاہیں اس کے ساتھ جڑی بوٹیاں اور جو کرنا چاہیں، رقیہ کے ساتھ جو دنیاوی آپ چیزیں کرنا چاہیں کیجئے، لیکن صرف دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے تو صرف بھاگتے رہیں گے، کبھی اس میں علاج ہونے والا نہیں، یاد رکھیں، ٹھیک؟ اب اسی طرح لوگ سوال کرتے ہیں جب رقیہ کی بات آتی ہے پڑھنے پڑھانے کی، اس کا فائدہ کب ہوگا؟ اس کا فائدہ کب؟ مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہے اور میں اس سے کہتا ہوں دیکھو رقیہ کرو، اب وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے تو وہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے جو ہونا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سورہ فلق سورہ ناس سورہ اخلاص پڑھ کے دم کر دیا، دیکھو کیا فائدہ ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کتنے سالوں سے آپ اس بیماری کا علاج کر رہے تھے؟ بولیں گا 5 سال سے کر رہے تھے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے 2 منٹ میں پڑھتے ہی عمل ہو جائیں گے؟ آپ نے 10 دواخانے بدلے، 20 جگہ آپ گئے، ہزاروں لاکھوں روپے آج خرچ کر کے آپ بیٹھے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے ایک سورہ فلق سورہ ناس پڑھنے سے علاج ہو جائیں گے؟ 2 بار پڑھیے، 3 بار پڑھیے، 3 دن پڑھی، 10 دن پڑھی، زندگی بھر پڑھی، یہ تھوڑی ہے مانا کہ میں نے یہ پڑھ لیا مطلب دنیاوی علاج کراؤں گا اس میں فائدہ نہ ہو تو چلیں گا، لیکن جب دین کا معاملہ ہے تو بس پڑھتے ہی ہو جانا میرا علاج، یہ کون سا طریقہ ہوگا؟
صبر کرنا پڑے گا, اللہ کی آزمائش ہو سکتی, تقدیر بھی تو کوئی چیز ہے کہ اللہ نے لکھ چھوڑا ہو مومن کو کہ اس کو آزماؤں گا اس معاملے میں. ہمارا معاملہ دین میں ایسی رہتا نہیں, تم نے مجھ بولے تو سورہ فاتحہ پڑھو, تو کیا وہ کچھ بھی نہیں ہوا اس کو. تو میرا یہ سوال ہے, تم کتنے دن ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, 1 سال سے, کیا فائدہ ہو تم کو اب تک, اور میں ہنسوں تم پر, تو بولیں گے دیکھو بیمار پہ ہنس رہے ہیں. جب میں آپ کو شرعی طریقہ بتا رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے کرتے کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں, یوں کرا اور علاج ہو گیا اس شخص کا. تو لوگ عموماً یہ کرتے ہیں کہ بس علاج ہوا نہیں شروع, تو بس اس کا فائدہ کب ہوگا. ارے بھائی صبر کرو, 1 دن نہیں 10 دن کرو اس کو علاج, 10 دن نہیں اس کا معمول بنا لو ہر دن کرنے کا. یہ نہیں کہ تم 1 دن پوچھو گے, تم نے دوا شروع کی اتنے زمانے سے, رقیہ کیا نہیں, اب شروع کرو رقیہ سے, دھیرے دھیرے اللہ شفا دے گا. تو بہت سے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ بس رقیہ کب اثر کریں گا کب. یاد رکھیے اب 2 چیزیں, اگر میں آپ سے یہ کہوں یا آپ مجھ سے کہیں کہ دیکھیے ہمارے علاقے میں بڑے غنڈے چور اچکے آ رہے ہیں, یا دشمن جو ہے میں بارڈر پہ رہتا ہوں, میرے سامنے دشمن ہے میرا اور وہ کبھی مجھ پہ حملہ کر سکتا ہے, اور میں آپ سے کہوں کہ ٹھیک ہے دشمن سے لڑنا ہے, یہ ہتھیار لو, دشمن سے لڑنا ہے, یہ ہتھیار یہ اوزار لو, جاؤ اس سے لڑو. اب جب دشمن آیا تو یا تو آپ کا ہاتھ کمزور ہے جو اوزار کو اٹھا نہیں سکتا, یا تو آپ کا ہاتھ کمزور ہے اوزار نہیں اٹھا سکتا, یا خود جو اوزار ہے وہ کمزور ہے آپ چلا نہیں سکتے, یا تو آپ کو علم نہیں اوزار کیسے چلایا جائے, یا تو آپ بولتے میرے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اوزار کو اٹھاؤں. تو اس میں اوزار کی کیا غلطی ہے؟ آپ کے ہاتھ میں طاقت نہیں تو اوزار کی کیا غلطی ہے؟ اور آپ اس کو چلانا نہیں جانتے تو اوزار کی کیا غلطی ہے؟ غلطی تو آپ کی ہے نا, اس کی کہاں ہے؟ میں نے آپ کو ایک ہتھیار دیا کہ اپنی نفس کے بچاؤ کے لیے استعمال کرو, آپ بولیں گے میرے سے اٹھتا نہیں ہو, تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ آپ بولیں گے جو ہمیں کو چلانا نہیں آتا تو میری کیا غلطی ہے اس میں؟ غلطی آپ کی, کیوں سیکھا نہیں آپ نے وہ چیز؟ تو رقیہ بھی جو ہے ہم کو اللہ پر توکل اور مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے کرنا ہے. اب آپ بولیں گے جان دو سب کر رہے تو یہ بھی کر لو, اس میں شفا نہیں ہے, اس میں شفا نہیں ملتی ہے. چلو سب کر رہے تو یہ بھی کر لو, چلو سب ہو رہا تو یہ بھی کر لو, سب جگہ گھوم کے اگر تو یہاں بھی دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے, پھر تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو علاج کب ہوگا, شفا کب ملیں گی؟ جب مکمل اللہ پر اعتماد کریں گے, بھروسہ رکھا جائیں گا, ساتھ میں دنیاوی اچھے ماہر اور مشہور ماہرین ڈاکٹروں سے دوا بھی لی جائیں گی اور رقیہ بھی کیا جائے گا. انشاءاللہ عزیز کرتے رہیے اس کو, آج 1 دن نہیں 2 دن نہیں 10 دن نہیں سال بھر نہیں, آپ کو کبھی نہ کبھی شوق, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ اگر لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, کہ اگر ہم اس پہاڑ کو تم دیکھتے, اگر ہم پہاڑ پر اتار دیتے, اس قرآن کو ہم اس پہاڑ پر اتار دیتے, تم دیکھتے یہ پہاڑ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو جب پہاڑ اللہ کے کلام کو برداشت نہیں کر سکتا تو یہ جسم اور یہ بیماری کیا برداشت کریں گے؟ وقت لیکن لگیں گے. اللہ آزما رہا ہوں گا آپ کو, دیکھتا ہوں یہ رقیہ کتنے دن کر پاتا ہے, چلو اس کو آزماؤ. یہ کہہ رہا نا کہ اس میں شفا ہے, چلو دیکھتے ہیں اس کو کتنے دن کرتا ہے. ایسا نہیں 2-3 دن کر کے پھر بولتا چلو جادوگروں اور کاہنوں کے پاس, شبدے بازوں کے پاس, اور جو غیر شرعی رقیہ پڑھتے ہیں, یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے. تو آپ پڑھتے رہیے اور اس کو کوشش کرتے رہیے. ٹھیک, اب جب رقیہ آپ پڑھیں گے تو چند چیزیں آپ ذہن میں رکھیں گے, جب رقیہ آپ پڑھیں گے تو وہ کیسا ہو. ٹھیک ہے, سب سے پہلی چیز یاد رکھیے, جو چیزیں آپ یاد رکھیں گے, رقیہ اللہ تعالیٰ کے کلام یا اس کے اسماء و صفات اس کے اندر ہو. یہ نہ ہو کہ آپ منمانے چیزیں جیسا لوگوں نے بنا لیا. رقیہ کیا ہو؟ سب سے پہلی چیز کہ اللہ کا کلام اور اس کی صفات اور دعائیں معصورہ سے آپ کریں گے. دوسرا یہ کہ ایسے کلمات پڑھیں گے جن کا معنی معلوم ہو اور جس میں شرک نہ ہو. تیسرا کہ رقیہ کرنے والا اعتقاد رکھے کہ یہ بذات خود فائدہ نہیں دے سکتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں تاثیر ڈالیں گے. رقیہ خود بذات اپنے آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا, دوا اپنی ذات سے فائدہ نہیں دیتی ہے, وہ اللہ جو تاثیر دیتا ہے. رقیہ نہیں میں پڑھ لوں گا تو نہیں, اللہ تعالیٰ اگر تقدیر میں لکھا ہے تو پھر علاج ہو جائے گا, نہیں لکھا ہے تو میرا کام تو پڑھنا اور میں اس کو علاج کرتا رہوں گا اور پڑھتا رہوں گا. چوتھی چیز یہ کہ رقیہ کسی حرام یا بدعتی شکل میں نہ ہو, کوئی حرام کام نہ کرے اس میں, آپ کوئی بدعتی کام نہ کرے. اسی طرح جو 5ویں چیز ہے, رقیہ کرنے والا کوئی جادوگر کاہن یا جو شبدے باز سے کام نہ کرائے, ورنہ آپ ایک جادوگر کو بولیں گے میرے پہ اچھا پڑھو تو اس کے پڑھنے سے آپ کو فائدہ, اس لیے کہ وہ خود عقیدے سے خراب ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح 6ٹھی چیز جو یاد رکھیں گے, رقیہ کسی حرام عبارت یا حرام جو ہے اشارات پر مشتمل نہ ہو, کسی حرام چیز حرام عبارت اشارت پر نہیں ہو, اس لیے کہ حرام چیز میں اللہ نے شفا نہیں رکھی. رسول اللہ فرماتے ہیں حرام چیز میں اللہ نے شفا نہیں رکھی. ٹھیک ہے, تو یہ چند شرائط کو آپ اس میں ملحوظ رہیں. اسی طرح جو ہے اب کیا علامتیں ہیں جس سے مجھے پتا چلے کہ واقعی میں نفسیاتی طور سے بیمار ہوں. یہ علامتیں بیان کر رہا ہوں لیکن میں اس لیے علامتیں بیان نہیں کر رہا ہوں کہ آپ شک میں پڑ جاؤ. میں تو اب تک